بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو دا ایمرز۔ ایم ڈی کیٹ فزکس کے کریش کورس میں آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن ان ون شاٹ۔ تو اس ون شاٹ لیکچر میں ہم کور اپ کریں گے بہت سارے بیسک فنڈامنٹلس، بہت سارے کانسیپٹس اور بہت سارے ٹرکس، اینڈ اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کریں گے پریویس ایئر پیپرز کے کچھ امپورٹنٹ ایم سی کیوز بھی۔ تو اگر آپ کو یہ کانفیڈنس آ جائے کہ آپ کا یہ ٹاپک بالکل ریڈی ہو چکا ہے تو آپ کے لیے ہم نے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ایڈ کیا ہے جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں اویلیبل ہے۔ آپ اس شیٹ کو ڈاؤن لوڈ کریے، پریکٹس کریے، اینڈ اگر آپ کو کسی بھی ایم سی کیو میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں کامنٹ سیکشن کے اندر۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا سب سے پہلا ٹاپک، الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے سپوز کر لو ہمارے پاس میں ایک میگنیٹ ہے جس کے سامنے ایک اسٹیشنری کوائل رکھی ہوئی ہے۔ اگر یہ میگنیٹ اسٹیشنری ہے تو اس کوائل کے ساتھ جو میگنیٹک فلکس لنک کرے گا وہ بھی ہمارے پاس میں کانسٹنٹ رہے گا۔ تو اگر اس کوائل کو ہم اٹیچ کر دیں ایک گلوانو میٹر سے تو گلوانو میٹر میں زیرو ڈیفلیکشن ہوگی، جو کہ یہ ریپرزینٹ کرے گا کہ اس کوائل میں سے کوئی بھی کرنٹ فلو نہیں کر رہا۔ اگر آپ اس میگنیٹ کو موو کرواتے ہو کوائل کی طرف وتھ سم ویلوسٹی وی، تو جیسے ہی ہمارا میگنیٹ کوائل کے پاس جائے گا کوائل میں سے گزرنے والی جو نمبر آف فیلڈ لائنز ہے وہ انکریز ہو جائیں گی، یعنی کہ کوائل کا جو میگنیٹک فلکس ہے وہ چینج ہوگا۔ تو جیسے ہی اس کوائل کے اندر میگنیٹک فلکس کا چینج آئے گا ہمارے گلوانو میٹر میں ڈیفلیکشن ہوگی، جو کہ یہ ریپرزینٹ کرے گا کہ اس کوائل کے اندر کرنٹ جنریٹ ہو رہا ہے۔ اب اسٹوڈنٹس ہم جانتے ہیں کہ کرنٹ اس وقت فلو کرے گا جب ہمارے پاس میں ایک سورس آف ای ایم ایف موجود ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کوائل میں میگنیٹک فیلڈ لائنز کے چینج ہونے سے یا پھر میگنیٹک فلکس کے چینج ہونے سے ایک ای ایم ایف بنی، اور کیونکہ ہمارا سرکٹ کلوز تھا اس لیے وہاں پہ کرنٹ بھی پروڈیوس ہوا۔ تو یہ جو کرنٹ ہوتا ہے یہ کہلاتا ہے انڈیوس کرنٹ، اور یہ جو ای ایم ایف یہاں پر جنریٹ ہوتی ہے یہ کہلاتی ہے انڈیوسڈ ای ایم ایف۔ اور یہ جو پروسیس ہوتا ہے انڈیوس ای ایم ایف یا پھر انڈیوس کرنٹ کو جنریٹ کرنے کا میگنیٹک فلکس کو چینج کر کے، یہ کہلاتا ہے الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن۔ اب اسٹوڈنٹس اس کی ڈسکوری سب سے پہلے کری تھی مائیکل فیراڈے نے، تو انہوں نے اپنا ایک لا پیش کیا جس کو کہتے ہیں فیراڈیز لا۔ اب یہ ہمارے پی ایم ڈی سی کے سلیبس میں سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ تو فیراڈے بھیا صرف یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پر میگنیٹک فلکس میں چینج آئے گا تو وہاں پر ای ایم ایف انڈیوس ہوگی، یعنی کہ وین دیر از اے چینج ان میگنیٹک فلکس اینڈ ای ایم ایف از انڈیوسڈ ان دیٹ ریجن، یعنی کہ سمپلی ہم یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کاز آف انڈیوسڈ ای ایم ایف ہے وہ چینج ان میگنیٹک فلکس ہوتا ہے۔ جب بھی میگنیٹک فلکس میں چینج آئے گا وہاں پر ایک ای ایم ایف جو ہے وہ انڈیوس ہوتی ہے۔ اب اگلا کویشچن یہاں پر یہ جنریٹ ہوتا ہے کہ کتنی ای ایم ایف انڈیوس ہوگی۔ تو اسٹوڈنٹس اس کے لیے بھی فیراڈیز لا ہمیں یہ کہتا ہے کہ جو میگنیچیوڈ آف انڈیوس ای ایم ایف ہے یہ ڈائریکٹلی پرپورشنل ہوتا ہے ریٹ آف چینج ان دا میگنیٹک فلکس، یعنی کہ اگر آپ یونٹ ٹائم میں زیادہ فلکس چینج کرو گے تو زیادہ ای ایم ایف انڈیوس ہوگی، اور اگر ہم یونٹ ٹائم میں کم فلکس کو چینج کروائیں گے تو کم ای ایم ایف انڈیوس ہوتی ہے۔ اگر اسی چیز کو ہم میتھمیٹیکل فارم ایکسپریس کریں تو یہ بنتا ہے انڈیوسڈ ای ایم ایف از ایکولس ٹو مائنس این ڈیلٹا فائی بی ڈیوائڈیڈ بائی ڈیلٹا ٹی۔ اب اسٹوڈنٹس یہاں پہ ہمارے پاس میں جو ایپسیلون ہے یہ ریپرزینٹ کرتا ہے انڈیوسڈ ای ایم ایف کو، جو این ہے یہ ریپرزینٹ کرتا ہے نمبر آف ٹرنس کو، اور ڈیلٹا فائی بی اوور ڈیلٹا ٹی یہ ہوتا ہے ریٹ آف چینج آف میگنیٹک فلکس۔ اب اسٹوڈنٹس یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک نیگیٹو سائن ہے، تو یہ نیگیٹو سائن ہمیں انڈیکیٹ کرتا ہے ڈائریکشن آف انڈیوس کرنٹ یا پھر انڈیوس ای ایم ایف، جس کو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں بائی یوزنگ لینزز لا، جس کو آگے ہم ڈسکس بھی کریں گے۔ اسٹوڈنٹس اگر ہم بات کریں یہاں پہ میگنیٹک فلکس کے چینج کی کہ کتنی طرح سے میگنیٹک فلکس میں چینج آ سکتا ہے، تو میگنیٹک فلکس کا بیسک فارمولا ہم سب جانتے ہیں، بی اے کاس تھیٹا۔ تو یہاں سے ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمارا جو فلکس ہے اس میں ہم تین طریقوں سے چینج کر سکتے ہیں، یعنی کہ اگر ہم میگنیٹک فیلڈ کو چینج کریں گے تب بھی میگنیٹک فلکس میں چینج آئے گا، اگر ہم کنڈکٹر کے یا کوائل کے ایریا کو کم زیادہ کریں گے تب بھی میگنیٹک فلکس میں چینج آئے گا، اینڈ اگر ہم کوائل کی اورینٹیشن کو چینج کر دیں میگنیٹک فیلڈ کے اندر، یعنی کہ اپنے اینگل کو چینج کریں تب بھی میگنیٹک فلکس میں چینج آئے گا۔ تو یہ تین پیرامیٹرز ہیں جس کو ہم چینج کر کے میگنیٹک فلکس کو چینج کر سکتے ہیں، اور جیسے ہی میگنیٹک فلکس میں چینج آئے گا وہاں پر ایک ای ایم ایف انڈیوس ہو جاتی ہے۔ اب ہم ڈسکس کریں گے کہ جو انڈیوسڈ ای ایم ایف ہے وہ کن فیکٹرز کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس اکارڈنگ ٹو فیراڈیز لا ہم نے پڑھا ہے انڈیوسڈ ای ایم ایف از ایکولس ٹو مائنس این ڈیلٹا فائی اوور ڈیلٹا ٹی۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس میں جو فلکس کی ویلیو ہوتی ہے وہ ہے بی اے کاس تھیٹا، جس کو ہم نے یہاں پہ ریپلیس کر دیا ہے۔ تو اس فارمولے سے اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو انڈیوسڈ ای ایم ایف ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے نمبر آف ٹرنس کے اوپر، اسٹرینتھ آف میگنیٹک فیلڈ کے اوپر، ایریا آف دا کوائل کے اوپر، اورینٹیشن آف دا کوائل یعنی کہ کاز آف تھیٹا کے اوپر، اینڈ فائنلی وہ ڈیپینڈ کرتی ہے ٹائم کے اوپر بھی۔ تو باقی جتنے بھی فیکٹرز ہیں ان کے ساتھ انڈیوسڈ ای ایم ایف کا ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے، لیکن ٹائم کے ساتھ اس کا انورس ریلیشن شپ ہے، یعنی کہ اگر ہم فلکس کو کم ٹائم میں چینج کروائیں گے تو انڈیوسڈ ای ایم ایف زیادہ بنے گی، اور اگر ہم فلکس کو زیادہ ٹائم میں چینج کروا رہے ہیں تو جو انڈیوسڈ ای ایم ایف ہے وہ کم بنے گی۔
اب اسٹوڈنٹس یہاں پہ ہمارے پاس میں دو ایسے فیکٹرز ہیں جن کے اوپر انڈیوسڈ ای ایم ایف بالکل بھی ڈیپینڈ نہیں کرتی. تو اس میں سب سے پہلا فیکٹر ہمارے پاس میں آتا ہے ریزسٹنس آف اے کنڈکٹر، اینڈ سیکنڈ فیکٹر ہمارے پاس میں آتا ہے نیچر آف دا کنڈکٹر. یعنی کہ اگر ہم ڈفرینٹ مٹیریلس کی بات کریں تو ہر مٹیریل کی ریزسٹنس جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے، اور اس میں سے پاس کرنے والا جو کرنٹ ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہوگا. لیکن ریزسٹنس اور کرنٹ کا جو پروڈکٹ ہے یہ ہمیشہ کانسٹنٹ رہتا ہے، جو کہ انڈیوسڈ ای ایم ایف کے ایکول ہوتا ہے. یعنی کہ جو انڈیوسڈ ای ایم ایف ہے وہ کنڈکٹر کی ریزسٹنس اور اس کے نیچر کے اوپر بالکل بھی ڈیپینڈ نہیں کرتی. اب ہم ڈسکس کریں گے کچھ ایسے پیرامیٹرز جن کو ہم ڈرائیو کرتے ہیں بائی یوزنگ فیراڈیز لا. تو اس لسٹ میں سب سے پہلے نمبر پہ ہمارے پاس میں آتا ہے انڈیوس کرنٹ. اب ہم جانتے ہیں بائی اوہمز لا انڈیوس کرنٹ کا فارمولا ہوتا ہے وولٹیج ڈیوائڈیڈ بائی ریزسٹنس. تو یہاں پہ ہمارے پاس میں انڈیوس کرنٹ بنے گا انڈیوسڈ ای ایم ایف ڈیوائڈیڈ بائی ریزسٹنس. اگر ہم یہاں پہ انڈیوسڈ ای ایم ایف کی ویلیو کو ریپلیس کریں تو فارمولا بنے گا 1/r ٹائمز ڈیلٹا فائی اوور ڈیلٹا ٹی. اب اسٹوڈنٹس یہاں پہ ہم نے n یوز نہیں کیا کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں ایک سنگل لوپ کے لیے یا پھر ایک سنگل ٹرن کے لیے. تو اگر آپ کے پاس میں کوئی کویشچن ہے جس میں وہ n نمبر آف ٹرنس کی بات کر رہا ہے تو آپ یہاں پہ n کو بھی یوز کر سکتے ہو. تو اگر ہم اپنے فارمولے میں دیکھیں تو ہمارا جو انڈیوس کرنٹ ہے وہ ٹائم کے اوپر تو ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن یہ ریزسٹنس کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرے گا. یعنی کہ جو انڈیوسڈ ای ایم ایف ہے وہ ریزسٹنس کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتی، لیکن جو انڈیوس کرنٹ ہے وہ ریزسٹنس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ ریزسٹنس ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. سیکنڈ فیکٹر ہمارے پاس میں آتا ہے انڈیوسڈ چارج. اب اسٹوڈنٹس ہم نے کرنٹ الیکٹریسٹی والے ٹاپک میں پڑھا تھا چارج کا فارمولا ہوتا ہے Q=I_T یا I ڈیلٹا ٹی. تو اگر ہم یہاں پہ I کی ویلیو کو ریپلیس کریں تو I کے فیکٹر میں جو ڈیلٹا ٹی ہے وہ ڈیلٹا ٹی سے کینسل آؤٹ ہو جائے گا. تو ہمارا فارمولا بنے گا ڈیلٹا فائی ڈیوائڈیڈ بائی R. یعنی کہ ہمارا جو چارج ہے وہ ریزسٹنس پر تو ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن یہ ٹائم پر ڈیپینڈ نہیں کرتا. جو انڈیوسڈ چارج ہے وہ ٹائم انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. نیکسٹ فیکٹر ہمارے پاس میں آتا ہے انڈیوسڈ پاور. اب اسٹوڈنٹس کرنٹ الیکٹریسٹی والے ٹاپک میں آپ نے پاورس کے فارمولاز پڑھے ہوئے ہیں. پاور I²/R یعنی کہ انڈیوس کرنٹ انٹو ریزسٹنس. اینڈ ایک فارمولا آپ نے پڑھا ہوگا V²/R. تو یہاں پہ جو V ہے وہ ہمارا انڈیوسڈ ای ایم ایف کے ایکول ہے. تو فارمولا بنے گا انڈیوسڈ ای ایم ایف کا اسکوئر ڈیوائڈیڈ بائی ریزسٹنس. تو آپ یہاں پہ انڈیوس کرنٹ کی ویلیو کو پٹ کر کے ایک فارمولا جنریٹ کر سکتے ہو، انڈیوسڈ ای ایم ایف کی ویلیو ریپلیس کر کے ایک نیا فارمولا جنریٹ کر سکتے ہو. تو وہ آپ کی اپنی ایبلٹی ہے. تو ہم اس کو صرف بیسک وے میں یہاں پہ چیک کریں گے. اب اسٹوڈنٹس یہاں پہ ہم بات کریں اگر پاور کی تو پاور جو ہے وہ ریزسٹنس پر بھی ڈیپینڈ کرتی ہے، اور اگر ہم یہاں پہ کرنٹ یا پھر انڈیوسڈ ای ایم ایف کی ویلیو ریپلیس کریں گے تو یہ ٹائم پر بھی ڈیپینڈ کرے گی. تو انڈیوسڈ پاور جو ہے وہ ٹائم اور ریزسٹنس دونوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے. اسٹوڈنٹس اب ہم ڈسکس کریں گے پاس پیپرز MCQs جو کہ ہمارے MD CAT کے پاس پیپرز میں اکثر پوچھے جا چکے ہیں. تو اس میں سب سے پہلا MCQs ہمارے پاس میں ہے A loop of 5 tons of wire is placed in a uniform magnetic field of 0.5 Tesla. Then area of loop shrinks at a constant rate of 10 meter square per second. The EMF induced will be. یعنی کہ یہاں پہ ہمارے پاس میں یونیفارم میگنیٹک فیلڈ ہے جس میں ایک لوپ ایریا جو ہے وہ شرنک ہو رہا ہے اور اس میں میگنیٹک فلکس کا چینج آئے گا. تو یہاں پہ ظاہری بات ہے ایک EMF انڈیوس ہوگی. تو ہم جانتے ہیں اکارڈنگ ٹو فیراڈیز لا انڈیوسڈ EMF کا فارمولا ہے N ڈیلٹا BA cos تھیٹا ڈیوائڈیڈ بائی ڈیلٹا ٹی. اب اسٹوڈنٹس یہاں پہ نا ہمارے پاس میں تھیٹا کی ویلیو نہیں بتا رکھی اس نے. یعنی کہ ہم یہاں پہ اگر ہمیں ویلیو نہیں پتا تو ہم اس کو میکسیمم سپوز کریں گے اور cos تھیٹا کی میکسیمم ویلیو جو ہے وہ 1 کے ایکول ہوتی ہے. تو اگر ہم اس فیکٹر کو یہاں سے ایلیمینیٹ کریں تو فارمولا بنے گا انڈیوسڈ EMF N ڈیلٹا BA ڈیوائڈیڈ بائی ڈیلٹا ٹی. اب یہاں پہ ہمارے پاس میں جو میگنیٹک فیلڈ ہے وہ تو یونیفارم ہے یعنی کہ کانسٹنٹ ہے، اور ہماری جو کوائل ہے وہ شرنک ہو رہی ہے یعنی کہ ایریا چینج ہو رہا ہے. تو فارمولا بن جائے گا N B کو سائڈ پہ کر دیا تو ڈیلٹا A ڈیوائڈیڈ بائی ڈیلٹا ٹی ہم نے ویسے کا ویسے لکھ دیا. اب یہاں پہ ہمارے پاس میں جو نمبر آف ٹنز ہیں وہ ہے 5، میگنیٹک فیلڈ اسٹرینتھ ہے 0.5، اینڈ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس میں جو فیکٹر ہے نا ڈیلٹا A ڈیوائڈیڈ بائی ڈیلٹا ٹی وہ ہے 10 میٹر اسکوئر پر سیکنڈ جس نے ہمیں کویشچن میں بتا رکھا ہے. تو اس کی ویلیوز کو ہم نے یہاں پہ ریپلیس کر دیا. تو جب آپ ان سارے فیکٹرز کو آپس میں ملٹیپلائی کرواؤ گے تو اس کا آنسر آئے گا 25 وولٹ. یعنی کہ ہمارا جو C آپشن ہے وہ رائٹ آپشن ہے. اب یہاں پہ آپ ایک کویشچن یہ بھی کر سکتے ہو کہ یہاں پہ ہم نیگیٹو سائن کیوں نہیں یوز کر رہے. تو اسٹوڈنٹس یہاں پہ اگر آپ اپنے آپشنس کو دیکھو تو کہیں پر بھی نیگیٹو سائن یوز نہیں ہو رہا، اس لیے یہاں پہ ہم صرف اس کا میگنیچیوڈ کیلکولیٹ کریں گے. تو اگر ہمارے آپشنز میں کہیں پر نیگیٹو سائن ہوتا تو ہم اس فارمولے کے اندر بھی نیگیٹو سائن انکلیوڈ کرتے تو پھر اس کا آنسر آتا -25. نیکسٹ MCQ ہمارے پاس میں ہے دا یونٹ آف ڈیلٹا فائی ڈیوائڈیڈ بائی ڈیلٹا ٹی از. تو ہمیں بتانا ہے کہ ڈیلٹا فائی اوور ڈیلٹا ٹی کا یونٹ کس کے برابر ہوتا ہے. اب اسٹوڈنٹس یہاں پہ اب دیکھو ڈیلٹا فائی جو ہے نا اس کا یونٹ ہوتا ہے ویبر، جو کہ ہم نے الیکٹرو میگنیٹزم والے چیپٹر میں ڈسکس کیا تھا.
टाइम का यूनिट होता है सेकंड, और हम जानते हैं 1 वेबर जो है वो बराबर होता है न्यूटन मीटर पर एम्पेयर के, और डिवाइडेड बाय सेकंड है। तो जब आप इसको सॉल्व आउट करोगे तो हमारा आंसर बनेगा न्यूटन मीटर पर एम्पेयर पर सेकंड, यानी कि जो चार्ली ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। MCQ नंबर 3 है, अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला इज पासिंग थ्रू अ स्टैटिक कंडक्टिंग लूप ऑफ एरिया 0.8 मीटर स्क्वायर, द इंड्यूस्ड EMF इज़। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने से पहले आप क्वेश्चन को ज़रा गौर करो। तो उसमें बोल रहा है कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है और स्टैटिक कंडक्टिंग लूप है, यानी कि दोनों में कोई चेंज ऑफ फ्लक्स यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं हो रही और जो हमारा लूप है वो भी स्टेशनरी है, रुका हुआ है। तो इस केस में हमारा जो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है वो ज़ीरो के इक्वल होगा। और अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा तो EMF भी इंड्यूस नहीं होगी, वो ज़ीरो के बराबर आएगी, यानी कि चार्ली जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। MCQ नंबर 4 है, इफ़ वी चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग अ कॉइल by rotating the coil in a constant magnetic field, the rate of change of this flux is equal to। यानी कि हमसे वो सिंपली ये पूछ रहा है कि अगर आप किसी कॉयल को रोटेट करवा के उसमें मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो तो हमारे पास में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है वो किसके बराबर होता है। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ हम जानते हैं कि इंड्यूस्ड EMF जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स के। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोपोर्शनल होगा EMF इंड्यूस्ड इन दैट कॉयल, यानी कि जो अल्फा ऑप्शन है यहाँ पे वो राइट ऑप्शन है। MCQ नंबर 5 है, द क्वांटिटी डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी हैज़ द सेम यूनिट एज दैट ऑफ, यानी कि ये जो फैक्टर है डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, इसके यूनिट्स किसके बराबर होते हैं। अब अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ हम बात करें तो हमारे पास में इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला होता है N डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, यानी कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इंड्यूस्ड EMF के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारा जो डेल्टा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है, और इनके यूनिट्स जो हैं वो वोल्ट के बराबर होते हैं। MCQ नंबर 6 है, इफ़ बोथ coil and magnet are moving and flux become constant। coil और मैग्नेट दोनों मूव कर रहे हैं लेकिन जो फ्लक्स है यहाँ पे कांस्टेंट है, तो हमें बताना है EMF कितनी होगी वहाँ पे। अब स्टूडेंट्स अगर हमारे पास में फ्लक्स कांस्टेंट है तो हम कहेंगे यहाँ पे जो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है वो ज़ीरो के बराबर है। तो अगर हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा तो वहाँ पे कोई भी EMF इंड्यूस नहीं होगी, यानी कि ज़ीरो EMF बनेगी वहाँ पे। तो C ऑप्शन जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है लेंज़ लॉ। तो अगर हम फैराडेज लॉ के फॉर्मूले की बात करें तो वहाँ पे आपको एक नेगेटिव साइन नज़र आ रहा था। ये नेगेटिव साइन हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, जिसको हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द लेंज़ लॉ। तो अगर हम लेंज़ लॉ के स्टेटमेंट की बात करें तो ये कुछ इस तरह से स्टेट किया जाता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन अ सर्किट इज़ सच दैट इट ऑलवेज अपोजेज द कॉज दैट प्रोड्यूस इट, यानी कि किसी भी सर्किट में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट हमेशा इस तरह से होती है कि वो अपने कॉज को जिसकी वजह से वो बन रहा होता है उसको हमेशा अपोज करता है। अब यहाँ पे अपोजिशन का क्या मतलब है पहले इसको समझते हैं। तो सपोज़ कर लो हमारे पास में एक मैग्नेट है जिसके सामने एक कॉइल रखी हुई है। तो अगर आप इस मैग्नेट को मूव करवाते हो टूवर्ड्स द कॉइल तो कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज़ करेगा। तो जैसे ही कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज़ करेगा यहाँ पर एक EMF इंड्यूस हो जाएगी। अब क्योंकि हमारा क्लोज लूप है तो EMF के बनते ही यहाँ पर एक करंट फ्लो करेगा जिसको इंड्यूस करंट का नाम दिया जाता है। और हम जानते हैं कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है। तो इस लूप के अंदर एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ यहाँ पे जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा कि वो बाहर वाले फील्ड को अपोज करे ताकि यहाँ पे करंट ना बने। अब अगर इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल कॉइल के पास जा रहा है तो इसको अपोज करने के लिए जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है उसका नॉर्थ पोल मैग्नेट के सामने आ जाएगा और साउथ पोल उससे दूर चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप बताना चाहते हो यहाँ पे कि इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो करंट की डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर हम अपने थंब को इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में रखें तो हमारी फिंगर्स की जो रोटेशन है वो हमें बताएगी डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट। अब स्टूडेंट्स अगर आप इस कॉइल को देख रहे हो मैग्नेट साइड से, जो कि स्टैंडर्ड रूल लिया जाता है, तब देखो हमारे सामने इस इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल बनेगा। तो अगर हमारे पास सामने नॉर्थ पोल बन रहा है तो बाय राइट हैंड रूल इस कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की जो करंट की डायरेक्शन है वो बनेगी एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से सपोज कर लो कि हमारे पास में जो मैग्नेट है उस कॉइल के पास जो पड़ा हुआ था बस आप दूर लेके जा रहे हो। तो जैसे ही आप इस मैग्नेट को इस कॉइल से दूर लेके जाओगे हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है कॉइल से लिंक करने वाला वो डिक्रीज़ करेगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के डिक्रीज़ करने से अगेन यहाँ पे एक EMF इंड्यूस होगी, अगेन यहाँ पे एक इंड्यूस करंट बनेगा और अगेन यहाँ पर एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगी। लेकिन अब इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो फिर से अपोजिंग होगी। अगर हमारा नॉर्थ पोल इस कॉइल से दूर जा रहा है
تو اس کو دور جانے سے روکے گا، اس کو پکڑنے کی کوشش کرے گا پیچھے سے. تو ہماری جو انڈیوس میگنیٹک فیلڈ ہے اس نارتھ پول کو پکڑنے کے لیے وہ اپنا ساؤتھ پول اس کے قریب لے کے آئے گا، اور جو نارتھ پول ہے وہ اس سے دور لے کے جائے گا تاکہ اس کو ریپلشن نہ ملے بلکہ اٹریکشن ہو. تو اسٹوڈنٹس اگر آپ اس کوائل کو آبزرو کر رہے ہو فرام دا میگنیٹ سائڈ، تو اب ہمارے پاس میں اب ہمارے سامنے آ رہے ساؤتھ پول آف دا انڈیوس میگنیٹک فیلڈ، اور نارتھ پول اس سے دور جا رہا ہے. تو اگر آپ نارتھ کی ڈائریکشن میں اپنے تھم کو رکھو اور اگر فنگرس کو روٹیٹ کرواؤ، تو اس ٹائم ہماری جو روٹیشن ہے وہ بنے گی کلاک وائز، یعنی کہ اس کوائل کے اندر جو کرنٹ کی ڈائریکشن ہے وہ کلاک وائز بن جاتی ہے. اس طرح سے ہم بتا سکتے ہیں کہ کس طرح سے کرنٹ فلو کر رہا ہے اس کوائل کے نارتھ پول کو دیکھ کر کے. تو اگر آپ اس کو اپوزٹ سائڈ سے آبزرو کر رہے ہو تو جو کرنٹ کی ڈائریکشن ہے وہ بھی آپ کو بالکل اپوزٹ نظر آئے گی. اسٹوڈنٹس اسی طرح سے اگر مان لو ہمارے پاس میں یہ ایک کنڈکٹنگ لوپ ہے، بٹ اب وہ ایک کمپلیٹ لوپ نہیں ہے، اس کے بیچ میں کہیں پہ بریکیج آئی ہوئی ہے. تو اگر آپ اس میگنیٹ کو چاہے کوائل کے پاس لے کے جاؤ چاہے اسے دور لے کے جاؤ، تو دونوں کیسز میں فلکس کا چینج تو آئے گا، یہاں پہ ای ایم ایف تو بنے گی، لیکن کیونکہ ہمارے پاس میں جو لوپ ہے وہ کلوز نہیں ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ انڈیوس کرنٹ جنریٹ نہیں ہوگا. اگر یہاں پہ انڈیوس کرنٹ جنریٹ نہیں ہوگا تو یہاں پہ ہمارے پاس میں انڈیوس میگنیٹک فیلڈ نہیں بنے گی اور ہمارے میگنیٹ کو کوئی بھی اٹریکشن یا ریپلشن نہیں ہوگی. یعنی کہ جو لینزز لا ہے اس کے لیے کرنٹ کی ڈائریکشن فائنڈ کرنے کے لیے لوپس کا کلوز ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے کچھ کنونشنز فار دا ڈائریکشن آف انڈیوس کرنٹ. اب سپوز کرو ہمارے پاس میں ایک کوائل ہے جس کو ہم سامنے سے آبزرو کر رہے ہیں. تو اگر ہمارے سامنے اس کوائل کا نارتھ پول بنے گا تو آپ این کے ایروز کو دیکھو تو یہ بن رہے ہیں اینٹی کلاک وائز، تو ہمارے پاس جو کوائل کے اندر کرنٹ کی ڈائریکشن ہوگی وہ اینٹی کلاک وائز بنے گی. تو اگر آپ اسی کوائل کو دیکھ رہے ہو فرنٹ سے اور آپ کے سامنے اگر انڈیوس میگنیٹک فیلڈ کا ساؤتھ پول بنتا ہے تو آپ اس کو ایس کے ایروز سے یاد رکھو. تو اس کیس میں ہماری جو کوائل کی ڈائریکشن ہے، کوائل کے اندر جو ڈائریکشن ہے کرنٹ کی وہ بنے گی کلاک وائز. یعنی کہ اگر ہمارے سامنے نارتھ پول بنے گا تو اینٹی کلاک وائز اور ساؤتھ پول بنے گا تو کلاک وائز. یہ ہوتی ہے ڈائریکشن آف انڈیوس کرنٹ کیلکولیٹ کرنے کا چھوٹا سا ایک کنونشن. اب یہاں پہ چلے کچھ اور ایم سی کیوز ڈسکس کرتے ہیں. لیٹ سے ہمارے پاس میں ایک اسٹیشنری رنگ ہے جس کے اوپر ہم ایک میگنیٹ کو ڈراپ کرتے ہیں ورٹیکلی ود ویلوسٹی v. تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ اس لوپ کے اندر کرنٹ کی ڈائریکشن کیا ہوگی. اب سنس یہاں پہ دیکھو جیسے جیسے ہمارا جو میگنیٹ ہے وہ کوائل کے قریب جائے گا تو اس کوائل سے لنک کرنے والا میگنیٹک فلکس انکریز کرے گا تو اس میں انڈیوس کرنٹ بنے گا. اب یہاں پہ اس کو اپوز کرنے کے لیے، میگنیٹ کو اپوز کرنے کے لیے جو کوائل ہے وہ اپنے نارتھ پول کو اس کو سامنے لے کے آئے گی جب اس کو ہم ٹاپ سے آبزرو کریں گے، کیونکہ نارتھ اور نارتھ میں ریپلشن ہوتی ہے. تو اگر ہم اس کو ٹاپ سے آبزرو کر رہے ہیں اور ہمارے سامنے انڈیوس میگنیٹک فیلڈ کا نارتھ پول بن رہا ہے تو کوائل کے اندر جو کرنٹ کی ڈائریکشن ہے وہ بنے گی اینٹی کلاک وائز، جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے اپنا کنونشن. اگلا کوشچن آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ اس میگنیٹ کے ایکسلریشن پر کیا فرق پڑے گا، وہ گریویٹیشنل ایکسلریشن کے برابر ہوگا، کم ہوگا یا اس سے زیادہ ہوگا. اب سنس کیونکہ جیسے جیسے ہمارا میگنیٹ اس کوائل کے قریب آئے گا اس کو ریپلشن ملے گی، تو ریپلشن ملنے کی وجہ سے اس کا جو ایکسلریشن ہے وہ پہلے سے کم ہو جائے گا. تو اس کیس میں اس کا جو ایکسلریشن ہے وہ گریویٹیشنل ایکسلریشن سے لیس ہوگا. اب یہی کیس ہمارے پاس میں ہم یوز کرتے ہیں، لیکن اس کیس میں ہمارا جو میگنیٹ ہے اس کوائل سے دور جا رہا ہے ود سم ویلوسٹی v. تو کہتا ہے کہ اگر آپ اس کو ٹاپ سے آبزرو کرو تو آپ یہ بتاؤ کہ اس لوپ کے اندر کرنٹ کی ڈائریکشن کیا ہوگی. اب سنس کیونکہ ہمارا جو میگنیٹ ہے وہ کوائل سے دور جا رہا ہے تو دور جانے کی وجہ سے جو انڈیوس میگنیٹک فیلڈ بنے گی وہ اس کو روکنے کی کوشش کرے گی. تو نارتھ پول کو پکڑنے کے لیے کوائل کے اندر انڈیوس میگنیٹک فیلڈ کا ساؤتھ پول جنریٹ ہو جائے گا. اب کیونکہ ہمارے سامنے ساؤتھ پول بن رہا ہے تو اگر آبزرور کے سامنے ساؤتھ پول بنے تو ہمارے ساتھ جو کرنٹ کی ڈائریکشن ہوگی کوائل کے اندر وہ بنے گی کلاک وائز، اور یہ ہمارا یہاں پہ رائٹ آپشن بن جائے گا. اب یہاں پہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس میگنیٹ کے ایکسلریشن پر کیا فرق پڑے گا. اب سنس کیونکہ ہمارا جو میگنیٹ ہے وہ کوائل سے دور جا رہا ہے اور کوائل اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے، اٹریکٹ کر رہی ہے، تو اس کیس میں ہمارا جو ایکسلریشن ہے وہ گریویٹیشنل ایکسلریشن سے انکریز کر جاتا ہے. اب تھرڈ کیس ہمارے پاس میں ہے کہ اگر ہمارے پاس میں ایک لوپ ہے جو کہ تھوڑا سا بریک ہوا ہے، ٹوٹا پڑا ہے، یعنی کہ وہ ایک کلوز لوپ نہیں ہے. اگر آپ اس کے اوپر ایک میگنیٹ کو ڈراپ کرتے ہو ورٹیکلی وتھ سم ویلوسٹی v تو اس کیس میں کیا ہوگا. تو اسٹوڈنٹس اب دیکھو جیسے ہی میگنیٹ ہمارے پاس میں کوائل کے قریب آئے گا تو کوائل کے اندر میگنیٹک فلکس چینج ہوگا جس کی وجہ سے یہاں پر انڈیوس ای ایم ایف بنے گی، وہ زیرو کے برابر نہیں ہوگی. لیکن کیونکہ ہمارا جو لوپ ہے وہ کلوزڈ نہیں ہے تو یہاں پہ کرنٹ فلو نہیں کرے گا، تو ہمارے پاس میں اس لوپ سے گزرنے والا جو کرنٹ ہے وہ زیرو کے برابر آئے گا. اب کیونکہ یہاں پہ کرنٹ فلو نہیں کر رہا، یہاں پہ کوئی انڈیوس میگنیٹک فیلڈ بھی نہیں بنے گا، تو اس کیس میں نہ کوئی اٹریکشن ہوگی نہ ہی کوئی ریپلشن ملے گی، یعنی کہ اوپر کوئی نیٹ فورس نہیں لگے گی. تو اگر اس کے اوپر کوئی نیٹ فورس عمل نہیں کر رہی تو ہمارا جو ایکسلریشن ہے وہ برابر ہوگا گریویٹیشنل ایکسلریشن کے، کیونکہ یہ موو کر رہا ہے انڈر دا ایکشن آف گریوٹی، اور اس کیس کو ہم نام دیتے ہیں فری فال کا. تو جب بھی ہمارا جو میگنیٹ ہے وہ فری فال میں ہوتا ہے
اس میں سے پاس کرنے والا جو کرنٹ ہے وہ زیرو کے ایکول ہوتا ہے. انڈیوسڈ ای ایم ایف اس کی زیرو نہیں ہوتی اگر لوپ ہمارا جو ہے وہ بریک ہوا پڑا ہے یا کلوز لوپ نہیں ہے، لیکن اس کیس میں اس کا جو ایکسلریشن ہے وہ ہمیشہ جی کے برابر ہوتا ہے. اب چلو ایک چھوٹا سا کیس اور ڈسکس کرتے ہیں. لیٹس سے کہ ہمارے پاس میں ایک میگنیٹک فیلڈ ہے جو دکھا رکھی ہے ان ٹو دا پیج، اور ہم سے یہ کہتا ہے کہ ایک لوپ ہے جو کہ میگنیٹک فیلڈ میں انٹر ہو رہا ہے وتھ سم ویلوسٹی وی. اب دیکھو جیسے یہ لوپ میگنیٹک فیلڈ میں انٹر کرے گا تو اس کی جو میگنیٹک فیلڈ ہے وہ انکریز کرنا اسٹارٹ کر دے گی اس لوپ سے لنک کرنے والے. تو بائی لینزز لا اگر اس میں میگنیٹک فیلڈ انکریز ہو رہی ہے تو اس میں فلکس کا چینج آ رہا ہے، تو اس میں ظاہری بات ہے کرنٹ بنے گا، اور وہ کرنٹ اس طرح سے بنے گا کہ اس فیلڈ کو اپوز کرے. اگر یہاں پہ جو میگنیٹک فیلڈ ہے وہ انٹو دا پیج ہے اور وہ انکریز ہو رہی ہے تو اس کو اپوز کرنے کے لیے ہمارے پاس میں اس لوپ کے اندر ایک اپوزٹ میگنیٹک فیلڈ بنے گا جو کہ آؤٹ آف دا پیج ہوگا. تو اگر ہم یہ بتانا چاہیں کہ اس لوپ کے اندر کرنٹ کی ڈائریکشن کیا ہوگی تو ہم یوز کرتے ہیں رائٹ ہینڈ رول. بٹ اسٹوڈنٹس اس کیس میں کیا ہوگا کہ اگر ہم اپنے تھم کو رکھیں ڈائریکشن آف میگنیٹک فیلڈ میں تو ہماری فنگرز کی جو روٹیشن ہے رائٹ ہینڈ کی وہ بتائے گی ڈائریکشن آف دا انڈیوس کرنٹ. یعنی کہ اب دیکھو ہمارا جو تھم ہے وہ آئے گا آؤٹ آف دا پیج، کیونکہ جو انڈیوس میگنیٹک فیلڈ ہے وہ آؤٹ آف دا پیج بن رہی ہے. تو جب آپ اپنی فنگرز کو آپ روٹیٹ کرواؤ گے تو یہاں پہ آپ کو جو ڈائریکشن آف کرنٹ ملے گی وہ بنے گی اینٹی کلاک وائز. اسی طرح سے اگر آپ سے یہ کہے کہ جو لوپ ہے وہ میگنیٹک فیلڈ سے باہر جا رہا ہے، ریموو کر رہے ہیں اس کو اس فیلڈ میں سے، تو اب دیکھو جیسے جیسے ہمارا میگنیٹک فیلڈ سے دور جائے گا اس کا جو فلکس ہے وہ ڈیکریز کرے گا. تو فلکس کے ڈیکریز کرنے سے یہاں پہ انڈیوس کرنٹ بنے گا، اور وہ اس طرح سے بنے گا کہ وہ اس ڈیکریز کو اپوز کرے. تو اس ڈیکریز کو اپوز کرنے کے لیے وہ کیا کرے گا، ایک انڈیوس میگنیٹک فیلڈ بنے گا جو کہ ایکسٹرنل فیلڈ کو سپورٹ کرے، اس کی ڈائریکشن جیسا ہو. تو یہاں پہ ہمارے پاس میں جو انڈیوس میگنیٹک فیلڈ بنے گی وہ بنے گی انٹو دا پیج. تو اگر آپ یہاں پہ رائٹ ہینڈ رول لگاؤ، اپنے تھم کو رکھو ڈاؤن ورڈ یا انٹو دا پیج، اور اگر فنگرز کو روٹیٹ کریں تو ہمارے پاس جو کوائل کے اندر کرنٹ کی ڈائریکشن ہے وہ بنے گی کلاک وائز. اسٹوڈنٹس اب ہم ڈسکس کریں گے پاس پیپرز کے کچھ امپورٹنٹ ایم سی کیوز جو کہ لینزز لا سے ریلیٹڈ اکثر پوچھے جا چکے ہیں. تو اس میں سب سے پہلا ایم سی کیو ہمارے پاس میں ہے دا لینزز لا ریفرز ٹو، یعنی کہ لینزز لا کس کو ریفر کرتا ہے، وہ انڈیوس کرنٹ کو ریفر کرتا ہے، انڈیوسڈ ای ایم ایف کو، ریزسٹنس کو یا پھر شیئر کو. تو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس میں جو لینزز لا ہے وہ ریفر کرتا ہے انڈیوس کرنٹ کو، یعنی کہ اس کی مدد سے ہم انڈیوس کرنٹ کی ڈائریکشن فائنڈ کرتے ہیں جس کی بیس کے اوپر ہم پھر انڈیوس ای ایم ایف کو بھی ڈٹرمائن کر سکتے ہیں. تو اس کا جو ڈیلٹا آپشن ہے یہاں پہ وہ رائٹ آپشن ہے. نیکسٹ ایم سی کیو ہمارے پاس میں ہے لینزز لا از آلسو اے اسٹیٹمنٹ آف لا آف کنزرویشن آف. تو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس میں جو لینزز لا ہے یہ بیس کرتا ہے لا آف کنزرویشن آف انرجی کے اوپر، کیونکہ اب دیکھو جب ہم میگنیٹ کو میکینیکل انرجی دیتے ہیں تو وہاں پہ الیکٹریکل انرجی ان کی کرنٹ انڈیوس ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ میگنیٹ کو اسٹیشنری کر دو گے، اس کو روک دو گے تو اس میں فلکس کا چینج نہیں آئے گا جس کی وجہ سے وہاں پہ کوئی بھی کرنٹ انڈیوس نہیں ہوگا. یعنی کہ اگر آپ ہم میکینیکل انرجی دے رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو الیکٹریکل انرجی ملے گی. تو اس طرح سے ہماری جو ٹوٹل انرجی ہے وہ ہمیشہ کنزرو رہتی ہے. تو یہاں پہ ہمارا جو بیٹا آپشن ہے وہ رائٹ آپشن ہے، اور یہ سب سے امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے جو کہ اکثر پیپرز میں آتا رہتا ہے. نیکسٹ ایم سی کیو ہمارے پاس میں ہے یو پش اے پرماننٹ میگنیٹ ود اٹس نارتھ پول اوے فرام یو ٹورڈز اے لوپ آف کنڈکٹنگ وائر ان فرنٹ آف یو. تو ہمارے پاس میں وہ کہہ رہے کہ ایک میگنیٹ ہے جس کو آپ دور لے کے جا رہے ہو اپنے سے، اور اس کا جو نارتھ پول ہے وہ کوائل کے پاس جا رہا ہے، لوپ کے پاس جا رہا ہے. بفور دا نارتھ پول انٹرز دا لوپ دا کرنٹ ان دا لوپ از. تو کہتے ہیں کہ نارتھ پول کے لوپ کے اندر انٹر ہونے سے پہلے کرنٹ کی ڈائریکشن کیا ہوگی. اب سنس یہاں پہ آپ دیکھو اس کی ڈائگرام کو سمجھنے کی کوشش کرو. تو یہ ہمارے پاس میں میگنیٹ ہے جو کہ اس لوپ کی طرف جا رہا ہے. تو جیسے جیسے ہمارا میگنیٹ اس لوپ کے قریب جائے گا اس کا فلکس انکریز کرے گا جس کی وجہ سے اس کوائل کے اندر میگنیٹک فیلڈ انڈیوس ہو جائے گی. تو یہ جو انڈیوس میگنیٹک فیلڈ ہے وہ ایکسٹرنل فیلڈ کو اپوز کرے گی. تو اگر ہمارا نارتھ پول اس کوائل کے قریب جا رہا ہے تو کوائل کا جو نارتھ پول ہے وہ اس کو اپوز کرنے کے لیے سامنے آ جائے گا. تو اگر آپ اس کو آبزرو کر رہے ہو فرام دا میگنیٹ سائڈ تو ہمارے پاس میں یہ جو انڈیوس میگنیٹک فیلڈ ہے کیونکہ اس کا نارتھ پول آ رہا ہے، تو اگر ہمارے سامنے اس کا نارتھ پول بنے گا تو کنونشن ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں بائی رائٹ ہینڈ رول بھی، جو لوپ کے اندر کرنٹ کی ڈائریکشن ہوگی وہ بنے گی اینٹی کلاک وائز یعنی کہ کاؤنٹر کلاک وائز. تو ہمارا جو سی آپشن ہے یہاں پہ وہ رائٹ آپشن ہے. نیکسٹ ٹاپک ہمارے پاس میں ہے موشنل ای ایم ایف. تو اسٹوڈنٹس اس کے نام سے آئیڈیا ہو رہا ہے کہ یہ کسی کے موشن کی وجہ سے ہوگی. لیٹ سے ہمارے پاس میں میگنیٹک فیلڈ میں آپ ایک کنڈکٹر کو موو کروا رہے ہو پرپینڈیکولرلی. تو جب آپ اس سٹریٹ کنڈکٹر کو میگنیٹک فیلڈ میں پرپینڈیکولرلی موو کرواؤ گے تو اس کے ریلیٹیو موشن کی وجہ سے اس میں ایک ای ایم ایف انڈیوس ہوتی ہے جس کو موشنل ای ایم ایف کا نام دیا جاتا ہے. اب ہمارے پاس میں اگر ہم بات کریں موشنل ای ایم ایف کے فارمولے کی تو یہ ہوتا ہے مائنس وی بی ایل سائن تھیٹا. اب اسٹوڈنٹس یہاں پہ ہمارے پاس میں جو نیگیٹو سائن ہے وہ تو ہم آلریڈی جانتے ہیں، یہ لینزز لا کو ریفر کرتا ہے جس کی مدد سے ہم ڈائریکشن آف انڈیوس کرنٹ یا پھر ای ایم ایف بتا سکتے ہیں.
اینڈ یہاں پہ جو اینگل ہے نا تھیٹا، یہ بیسیکلی ہمارے پاس میں ہوتا ہے بٹوین ویلوسٹی ویکٹر اینڈ میگنیٹک فیلڈ. تو ویلوسٹی ویکٹر اور میگنیٹک فیلڈ کے درمیان جو اینگل ہے یہاں پہ وہ تھیٹا ہوتا ہے. اب یہاں پہ اگر ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ای ایم ایف کس اینگل پر میکسیمم انڈیوس ہوتی ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ اگر سائن کے اینگل میں ہم 90 کو ریپلیس کریں تو سائن 91 کے ایکول ہوتا ہے. تو ہماری جو انڈیوسڈ ای ایم ایف ہے، جو کہ موشنل ای ایم ایف ہے یہاں پر، وہ میکسیمم ہوگی جو کہ مائنس وی بی ایل کے برابر ہوتی ہے. تو اگر ہم اپنے بیسک فارمولے میں یہ والا ٹرم انڈیوس کرواتے ہیں وہاں پہ، تو اس کا فارمولا ہمارے پاس میں بنے گا موشنل ای ایم ایف از ایکولس ٹو میکسیمم ٹائمز آف سائن تھیٹا. تو ایک فارمولا یہاں سے جنریٹ ہو گیا. اب یہاں سے ہم ڈفرینٹ ایم سی کیوز کو ڈسکس کر سکتے ہیں اینگلس کے اوپر، کہ اگر ہمارا جو اینگل ہے وہ 0 ڈگری ہو، یعنی کہ ہم نے کنڈکٹر کو میگنیٹک فیلڈ کے پیریلل موو کروایا ہے، تو اس کیس میں ہم جانتے ہیں سائن 0 کی ویلیو 0 ہوتی ہے. تو ہماری جو انڈیوسڈ ای ایم ایف ہے وہ 0 ہوگی، یعنی کہ کنڈکٹر کو میگنیٹک فیلڈ کے پیریلل موو کروانے پر کوئی بھی ای ایم ایف وہاں پر انڈیوس نہیں ہوتی. سیکنڈ ہے کہ اگر آپ کا جو اینگل ہے وہ 30 ڈگری ہو، یعنی کہ کنڈکٹر کو میگنیٹک فیلڈ میں آپ 30 کے اینگل پر موو کروا رہے ہو، تو سائن 30 کی ویلیو ہمارے پاس میں ہوتی ہے 1/2. تو ہماری جو موشنل ای ایم ایف ہے وہ میکسیمم کا ہاف ہوگی، یعنی کہ 50%. تھرڈ ہے 45 ڈگری، کہ آپ نے کنڈکٹر کو میگنیٹک فیلڈ میں 45 کے اینگل پہ رکھا ہے. تو اس کیس میں ہمارے پاس میں جو انڈیوسڈ ای ایم ایف ہے وہ میکسیمم کا اسکوائر روٹ آف 2 ٹائمز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، 1/اسکوائر روٹ آف 2 ٹائمز ہوگی. اپروکسیمیٹلی یہ ہمارے پاس میں 70% بنتا ہے. نیکسٹ ہے کہ اگر آپ کنڈکٹر کو میگنیٹک فیلڈ میں رکھو 60 ڈگری کے اوپر، تو سائن آف 60 ڈگری کی ویلیو ہمارے پاس میں ہوتی ہے اسکوائر روٹ آف 3/2. تو ہماری جو ای ایم ایف ہے وہ میکسیمم کا اسکوائر روٹ 3/2 کے برابر ہوگی، یعنی کہ یہ آلموسٹ ہمارے پاس میں 86% ہوتا ہے. نیکسٹ ہم نے 90 ڈگری کا آلریڈی ڈسکس کر لیا ہے. تو یہ ہمارے پاس میں ڈفرینٹ اینگلس ہیں جن کے اوپر آپ سے وہ موشنل ای ایم ایف کی ویلیو کو پوچھ سکتا ہے. اسٹوڈنٹس نیکسٹ ہمارے پاس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس میں یہ کلوز لوپ بن رہا ہے جیسے کہ ڈائیگرام میں دکھایا ہوا ہے، تو اس کلوز لوپ کے اندر کرنٹ کی ڈائریکشن کیا ہوگی؟ تو اس کو فائنڈ کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں فلیمنگز رائٹ ہینڈ رول. تو فلیمنگز رائٹ ہینڈ رول کے اکارڈنگ اگر ہم اپنے تھمب کو کنڈکٹر کے موشن کی ڈائریکشن میں رکھیں، یعنی کہ along دا ڈائریکشن آف ویلوسٹی، آپ اس کو نا ساتھ ساتھ اس ڈائیگرام میں اپلائی کر کے دیکھنا. اور جو فرسٹ فنگر ہے جس کو ہم 4 فنگر بھی کہتے ہیں، یہ ہے ڈائریکشن آف میگنیٹک فیلڈ کے اندر along. تو ہماری جو سیکنڈ فنگر ہے جس کو مڈل فنگر بھی کہا جاتا ہے، یہ ریپرزینٹ کرتی ہے ڈائریکشن آف دا کرنٹ ان دا کنڈکٹر. اب دیکھو یہاں پہ اگر آپ تھمب کو رکھو ویلوسٹی ڈائریکشن میں، جو فرسٹ فنگر ہے اس کو رکھو میگنیٹک فیلڈ کی ڈائریکشن میں جو کہ انٹو دا پیج ہے، اور جو سیکنڈ فنگر ہوگی وہ بنے گی آپ کی اپورڈ فرام اے ٹو بی، جو کہ کرنٹ کی ڈائریکشن کو ریپرزینٹ کرتی ہے. تو ہمارا جو کرنٹ ہے وہ پہلے اے سے بی تک جائے گا، پھر بی سے سی اور سی سے ڈی واپس اے تک آ جائے گا، یعنی کہ اس لوپ کے اندر جو کرنٹ کی ڈائریکشن ہے وہ بنے گی اینٹی کلاک وائز. اور جب بھی آپ کے پاس میں کرنٹ کی ڈائریکشن اینٹی کلاک وائز ہو تو جو میگنیٹک فیلڈ ہے وہ ہمیشہ انٹو دا پیج ہوتا ہے. اب ہم ڈسکس کریں گے کچھ امپورٹنٹ ایم سی کیوز جو کہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ پاس پیپرز میں پوچھے جا چکے ہیں. تو سب سے پہلا ایم سی کیو ہمارے پاس میں ہے اے میٹل راڈ آف لینتھ 10 سینٹی میٹر از موونگ ایٹ اے اسپیڈ آف 0.5 میٹر پر سیکنڈ in a direction perpendicular to a 0.20 ٹیسلا magnetic field. Find the EMF produced in the rod. تو اب ہم یہاں پہ اسٹوڈنٹس یوز کریں گے موشنل ای ایم ایف کا فارمولا جو ہوتا ہے -VBL sin تھیٹا. اب یہاں پہ ہم مائنس کو یوز نہیں کر رہے کیونکہ ہمارے جتنے بھی آپشن ہیں وہ سارے کے سارے پازیٹیو میں ہیں، تو ہم صرف اس کا میگنیٹیوڈ استعمال کریں گے یہاں پر. تو اگر اس فارمولے کے اندر ہم ویلیوز کو ریپلیس کریں تو ویلوسٹی ہمارے پاس میں ہے 0.5 میٹر پر سیکنڈ، تو آپ اس کو لکھ سکتے ہو 5/10. میگنیٹک فیلڈ کی اسٹرینتھ ہمارے پاس میں ہے 0.2 ٹیسلا، تو آپ اس کو لکھ سکتے ہو 2/10. اسی طرح سے ہمارے پاس میں جو لینتھ آف کنڈکٹر ہے یہ ہے 10 سینٹی میٹر. تو ہم جانتے ہیں سینٹی سے میٹر میں جانے کے لیے اس کو آپ 100 سے ڈیوائڈ کر دو گے تو یہ بنے گا 10/100. اور جو کیونکہ کنڈکٹر ہمارا میگنیٹک فیلڈ کے پرپینڈیکولر ہے تو اینگل بنے گا 90 ڈگری. تو اسٹوڈنٹس اگر آپ اس سب کو سالو کر تو دیکھو یہاں پہ جو 10 ہے وہ 10 سے ہو گیا کینسل آؤٹ. اب یہاں پہ دیکھو 5 2 are 10، تو یہ جو 10 ہے یہ بھی 10 سے کینسل آؤٹ ہو جائے گا. تو نیومیریٹر میں ہمارے پاس میں بچے گا 1 اور ڈینومینیٹر میں بچے گا 100 کو آپ لکھ سکتے ہو 10⁻2 کے ایکول. تو جب یہ 10⁻2 ڈینومینیٹر سے نیومیریٹر میں شفٹ ہوگا تو یہ بن جائے گا 1 × 10⁻⁻2 وولٹ. تو یہ ہمارا رائٹ آپشن ہے یعنی کہ بیٹا. اب سائن 90 آپ سب جانتے ہو 1 کے ایکول ہے تو اس کو کنکلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ. تو ہمارا جو بیٹا آپشن ہے اس طرح سے یہاں پہ رائٹ ہو جائے گا. نیکسٹ ایم سی کیوز ہے دا فگر شوز اے بار موونگ انٹو دا رائٹ آن 2 کنڈکٹنگ ریلز. To make an induced current in the direction indicated, a constant magnetic field in region A should be in what direction. اب سنس یہاں پر آپ دیکھو تو ہمارا جو ڈائیگرام میں اس نے کرنٹ دکھا رکھا ہے وہ فلو کر رہا ہے اینٹی کلاک وائز.
تو ابھی ہم نے ٹاپک میں ڈسکس کیا ہے کہ جب ہمارا جو کرنٹ ہے وہ اینٹی کلاک وائز ہو تو اس کیس میں جو میگنیٹک فیلڈ ہے وہ ہمیشہ ان ٹو دا پیج ہوتی ہے. تو فردر آپ اگر اس کو کیلکولیٹ کرنا چاہو تو ہم یہاں پہ یوز کرتے ہیں فلیمنگس رائٹ ہینڈ رول، جس کو ہم نے ابھی ڈسکس بھی کیا ہے کہ اگر ہم وی کی ڈائریکشن میں تھم کو رکھیں، یعنی جو ہمارا تھم ہے وہ ڈائریکشن آف موشن کو انڈیکیٹ کرے، اینڈ جو ہماری 4 فنگر ہے یعنی کہ جو فرسٹ فنگر ہے وہ میگنیٹک فیلڈ کی ڈائریکشن میں ہوگی، اگر سیکنڈ فنگر جو ہے یا پھر مڈل فنگر ہے وہ ڈائریکشن آف کرنٹ کی ڈائریکشن میں ہو. اب دیکھو یہاں پہ جو وی ہے وہ ہے رائٹ سائڈ کی طرف، آپ تھم کو رکھو وہاں پہ. جو میگنیٹک فیلڈ ہے وہ ہمیں کیلکولیٹ کرنی ہے، آپ اس کو چھوڑ دو فی الحال. اور جو آپ کا سیکنڈ فنگر ہے اس کو رکھو کرنٹ کی ڈائریکشن میں، تو کنڈکٹر میں جو کرنٹ ہے وہ جا رہا ہے اپورڈ. تو آپ جب رکھو گے اپنے رائٹ ہینڈ کو یہاں پر تو آپ کا جو تھم ہے وہ جائے گا انورڈ ڈائریکشن میں یعنی کہ ان ٹو دا پیج. تو آپ کو جو بیٹا آپشن ہے یہاں پہ وہ رائٹ آپشن بنے گا. تو اس طرح سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہو، نہیں تو اس کو سمپلی آپ ویسے رکھ لو کہ جب ہمارے پاس میں میگنیٹک فیلڈ ہوگی جو کرنٹ ہوگا اینٹی کلاک وائز فلو کرے گا تو جو میگنیٹک فیلڈ ہے وہ ان ٹو دا پیج ہوگی، اور اگر ہمارا جو کرنٹ ہے وہ کلاک وائز ہوگا تو جو میگنیٹک فیلڈ ہے وہ آؤٹ آف دا پیج بنے گی. اسٹوڈنٹس اب ہم 2 ٹاپکس ڈسکس کریں گے جو کہ ہمارے پی ایم ڈی سی کے سلیبس میں ڈائریکٹلی انکلوڈ نہیں ہے، لیکن 2022 اور 2023 کے MD کے پیپر میں ان کے ریلیٹڈ 1-2 MCQs پوچھے جا چکے ہیں. تو ان کو ہم جسٹ ایک اوور ویو کریں گے یہاں پہ. تو اس میں سب سے پہلا ٹاپک ہمارے پاس میں ہے میوچول انڈکشن. اب اس کو سمجھنے کے لیے سپوز کر لو ہمارے پاس میں 2 کوائلز ہیں. ایک ایسی کوائل ہے جس کو ہم نے بیٹری سے اٹیچ کر رکھا ہے، اس کا نام ہوتا ہے پرائمری کوائل، اور ایک وہ کوائل ہے جس کو ہم نے گلوانومیٹر سے اٹیچ کر رکھا ہے، اس کو کہتے ہیں سیکنڈری کوائل. تو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس میں اگر ہم پرائمری کوائل میں کرنٹ کو چینج کریں تو اس کے سامنے جو کوائل پڑی ہوئی ہے سیکنڈری کوائل، اس میں میگنیٹک فلکس چینج ہوگا جس کی وجہ سے اس کوائل کے اندر بھی EMF یا کرنٹ انڈیوس ہو جائے گا. تو یہ جو پروسیس ہے جس میں ہم ایک کوائل میں کرنٹ کو چینج کریں اور اس کے نیئر بائی کوائل کے اندر کرنٹ انڈیوس ہو جائے، یہ پروسیس ہمارے پاس میں کہلاتا ہے میوچول انڈکشن. اس کی ڈیفینیشن بھی 2022 کے پیپر میں پوچھی گئی ہے MD کے اندر. اب سنس یہاں پہ ہمارے پاس میں سیکنڈری کوائل کے اندر جو EMF انڈیوس ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو فیرڈیز لا، اس کا فارمولا ہمارے پاس میں بنتا ہے -M ڈیلٹا IP ڈیوائڈیڈ بائی ڈیلٹا T. اب کیونکہ سیکنڈری کوائل میں جو EMF انڈیوس ہوگی وہ پرائمری کوائل میں کرنٹ کے چینج ہونے سے بنتی ہے، تو اس لیے اس کا جو فارمولا ہے وہ ہم بنائیں گے ES ایپسلون S از اکول ٹو -M انٹو ڈیلٹا IP ڈیوائڈیڈ بائی ڈیلٹا T. اب سنس یہاں پہ نا 2 انفارمیشن آپ کو ملے گی. سب سے پہلا کہ یہاں پہ جو نیگیٹو سائن ہے وہ ریپرزینٹ کرے گا لینزز لا کو، جو کہ سیکنڈری کوائل میں جو EMF بنے گی وہ پرائمری میں چینج آف کرنٹ کو اپوز کرے گی. اینڈ سیکنڈ دیکھو تو جو سیکنڈری میں EMF بن رہی ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے ریٹ آف چینج آف کرنٹ ان دا پرائمری کوائل کے، کہ پرائمری کوائل میں یونٹ ٹائم میں جتنا زیادہ کرنٹ چینج کرو گے سیکنڈری کوائل میں اتنی زیادہ EMF انڈیوس ہوتی ہے. اب یہاں پہ ہمارے پاس میں ایک فیکٹر آ رہا ہے M. تو یہ جو M ہے یہ کہلاتا ہے میوچول انڈکٹنس. تو اگر اس کوائل کا ہم یہاں پہ میوچول انڈکٹنس کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا فارمولا بنے گا ایپسلون S ڈیوائڈیڈ بائی ریٹ آف چینج آف کرنٹ ان دا پرائمری کوائل، جو کہ اسی فارمولے سے ہم نے ماڈیفائی کیا ہے. تو اگر ہم بات کریں میوچول انڈکٹنس کے یونٹ کی تو اس کا جو SI یونٹ ہے وہ ہوتا ہے ہینری، جو کہ ایکول ہوتا ہے وولٹ سیکنڈ پر ایمپیئر کے. یہ بھی ہم اسی فارمولے سے بنا سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس نیکسٹ ٹاپک ہمارے پاس میں ہے سیلف انڈکشن. اب سیلف انڈکشن کیا ہوتی ہے؟ تو لیٹ سے ہمارے پاس میں کوائل ہے جس میں آپ کرنٹ کو چینج کر رہے ہو. تو دیکھو اس کوائل میں جب کرنٹ چینج ہوگا تو اس کوائل میں کرنٹ کے چینج ہونے سے یہ خود کی کرنٹ کو اپوز کرنا اسٹارٹ کر دے گی، کیونکہ اس میں بھی تو میگنیٹک فلکس چینج ہو رہا ہے. تو اس میں میگنیٹک فلکس کے چینج ہونے سے خود کی EMF بنے گی جس کو سیلف انڈیوسڈ EMF کا نام دیا جاتا ہے، جو کہ باہر والے EMF کو اپوز کرتا ہے. تو اس کیس میں ہمارے پاس میں جو سیلف انڈیوسڈ EMF ہوتی ہے اس کا ریلیشن شپ ہوتا ہے -L ڈیلٹا I ڈیوائڈیڈ بائی ڈیلٹا T. اب یہاں سے بھی 2 انفارمیشن. نیگیٹو سائن یہ شو کرے گا کہ جو سیلف انڈیوسڈ EMF ہے وہ باہر والے EMF کو اپوز کر رہی ہے، اور اس کا جو میگنیچیوڈ ہے یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتا ہے ریٹ آف چینج آف کرنٹ ان دا کوائل کے. تو یہ ہمارے پاس میں اس کی بیسک انفارمیشن ہے جس کو یہاں پہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اب اسٹوڈنٹس یہاں پہ ہمارے پاس میں جو فیکٹر L ہے نا یہ کہلاتا ہے سیلف انڈکٹنس. جسے M کو میوچول انڈکٹنس تو L کو سیلف انڈکٹنس کہتے ہیں. اگر اس کا فارمولا بنانا چاہو تو یہ بنے گا ایپسلون L ڈیوائڈیڈ بائی ریٹ آف چینج آف کرنٹ ان دیٹ کوائل. تو ان دونوں کی جو ریشو ہے یہ سیلف انڈکٹنس کہلاتی ہے، اور سیلف انڈکٹنس کا جو یونٹ ہے وہ بھی ہینری ہوتا ہے، جو کہ فردر وولٹ سیکنڈ پر ایمپیئر کے ایکول آتا ہے. اب ایک تو اس کی ڈیفینیشن ایز این MCQ پوچھی جا چکی ہے پیپرس کے اندر. اینڈ سیکنڈ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس میں اس نے یہ پوچھا تھا کہ جو سیلف انڈیوسڈ EMF ہوتی ہے وہ اکثر اپنے ہی کاز کو اپوز، تو اسی وجہ سے ہمارے پاس میں جو سیلف انڈیوسڈ EMF ہے اس کو اکثر اوقات ہم بیک EMF کا نام بھی دیتے ہیں. اور یہ MCQ پوچھا گیا تھا آئی تھنک UHS 2023 کے اندر. تو اس طرح اس کی کچھ بیسک سی ڈیفینیشن، اس کے بیسک فارمولاز اور اس کے یونٹس آپ نے یاد رکھنا ہے تاکہ اگر اس کو کوئی MCQs بنے تو وہاں پہ کوئی مسئلہ نہ ہو، آپ اس کو ایزیلی کور اپ کر سکو. نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے AC جنریٹر.
तो स्टूडेंट्स एसी जनरेटर हमारे पास में एक ऐसी डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो ये डेफिनेशन आपसे एक दो बार MD कैट के एमसीक्यूज़ में पूछी जा चुकी है। तो अगर हम बात करें एसी जनरेटर के वर्किंग प्रिंसिपल की, तो ये वर्क करता है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी कि जब आप कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करवाते हो तो वहाँ पे हमारे पास में मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से EMF इंड्यूस होती है, जो कि इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है। तो अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें या इस एसी जनरेटर की बेसिक कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास में एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है जिसको आर्मेचर कॉइल का नाम भी दिया जाता है। और इस कॉइल के एंड पे हमारे पास में 2 स्लिप रिंग्स लगे होते हैं जो कि इस कॉइल के साथ साथ रोटेट करते हैं। अब इन स्लिप रिंग के साथ हमारे पास में 2 स्टेशनरी कार्बन ब्रशेज़ होते हैं जो कि एक लीड का काम करते हैं, जहाँ से जो करंट है वो इन एंड आउट निकलता है। अब इस ब्रशेज़ के साथ हम क्या करते हैं, एक लोड रजिस्टर लगा देते हैं जहाँ से हमें आउटपुट मिलती है। अब सुन, जब ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगी तो इसके रोटेट करने से यहाँ पे EMF इंड्यूस होती है। और अगर आप ये बताना चाहोगे एसी जनरेटर से आपको कितनी आउटपुट मिलती है, इसमें कितनी EMF इंड्यूस होती है, तो इसके लिए आपने एक छोटा सा ट्रिक याद रखना है कि एसी जनरेटर जो है वो एक नवाब बंदे के पास होता है। यानी कि जिस बंदे के पास में अपना जनरेटर होगा एक्चुअल में नवाब होगा, तो इसकी जो EMF है वो बराबर होती है नवाब साइन थीटा। अब सुन, यहाँ पे हमारे पास में जो n है वो नंबर ऑफ़ टर्न्स है, ओमेगा हमारे पास में होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो कि 2πf के बराबर होता है, ए हमारे पास में होता है एरिया ऑफ द कॉइल, बी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, और थीटा हमारे पास में होता है एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर होता है एंड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो इसको आगे हम डिस्कस भी करेंगे कि ये किस तरह से एंगल्स कंसिडर किए जाते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप बात करो मैक्सिमम EMF की, तो हम जानते हैं कि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आती है 90 डिग्री के ऊपर, और साइन 91 के बराबर होता है। तो हमारी जो मैक्सिमम EMF है वो आएगी नवाब के बराबर। तो अगर आप अपने बेसिक फार्मूले में नवाब की जगह पर एप्सिलॉन नॉट लिखो तो हमारा फार्मूला बनेगा एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट साइन ऑफ थीटा। यानी कि ये हमारा रिलेशनशिप होता है बिटवीन इंस्टेंटेनियस एंड मैक्सिमम EMF। अब सुनिए, यहाँ पे अगर आप डिफरेंट एंगल्स के ऊपर इसकी वैल्यू बताना चाहते हो, तो अगर हमारे पास में जो एंगल है वो हो 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री, तो हमारे पास में जो इंड्यूस्ड EMF है इन केस ऑफ एसी जनरेटर वो बराबर होती है 0 के। अगर हम एंगल्स को पुट करते हैं 30 डिग्री, तो हमारी जो EMF है वो बनेगी मैक्सिमम का हाफ, यानी कि एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 2। अगर आप बात करो 45 डिग्री की, तो हमारी जो इंड्यूस्ड EMF है वो बनती है एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। एंड अगर आप बात करो 60 डिग्री की, तो हमारे पास में जो इंड्यूस्ड EMF है वो मैक्सिमम का स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 टाइम्स होती है। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं एसी जनरेटर के केस में। नेक्स्ट हमारे पास में स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एसी जनरेटर। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास में एक कॉइल है जो कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है अबाउट इट्स एक्सिस, और यहाँ पे जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, कुछ इस तरह से। अगर हम इसकी लेफ़्ट साइड को कंसीडर करें जो कि येलो कलर से यहाँ पे दिखा रखी है, अब स्टूडेंट्स इस पोजीशन में हमारी जो कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, यानी कि वर्टिकल पोजीशन में है। अब आप देखो तो हमारी ये जो येलो वाली साइड है इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो होगी टुवर्ड्स राइट, यानी कि कॉइल हमारी रोटेट करके राइट साइड की तरफ आएगी। तो इस केस में हमारा जो एंगल है बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वो बनेगा 0 डिग्री। तो इस केस में अगर हम साइन 0 की बात करें तो EMF हमारी मिनिमम होगी। नेक्स्ट देखो, जब ये कॉइल रोटेट करेगी, हाफ रोटेशन लेगी, तो ये रोटेट करके हमारे पास में कुछ इस तरह से आ जाएगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल। अब सुनिए, आप देखो ये जो इसकी लेफ्ट वाली साइड है रोटेट करके ये राइट साइड पे आ चुकी है जो कि येलो कलर से यहाँ पे दिखा रखी है। अब इस केस में जो इसका वेलोसिटी होगी वो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी इस प्लेन के, यानी कि ये कॉइल नीचे को जाएगी तो जो वेलोसिटी वेक्टर उसकी डायरेक्शन वर्टिकली इनवर्ड होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर के दरमियान एंगल बनेगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री जो है वो मैक्सिमम EMF शो करेगा, तो हमारी EMF मैक्सिमम हो जाएगी। इस तरह से जब ये कॉइल रोटेट करके वापस आएगी वर्टिकल पोजीशन में, यानी कि कुछ इस तरह से, अब इसकी ये जो साइड है ये डाउनवर्ड चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। तो इस केस में इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो वैसी वैसी रहेगी, लेकिन अब हमारी जो वेलोसिटी वेक्टर है उस प्लेन के बनेगा परपेंडिकुलर, यानी कि अब ये लेफ़्ट की तरफ मूव करने की कोशिश करेगी। तो वेलोसिटी वेक्टर लेफ़्ट में है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लेफ़्ट टू राइट है, और एंगल बनेगा यहाँ पे 180 डिग्री, और साइन 180 पर हमारे पास जो EMF है वो मिनिमम होती है। अब अगेन हमारी जो कॉइल है जब ये रोटेट करेगी नेक्स्ट हाफ में, तो ये फील्ड के हो जाएगी पैरेलल, कुछ इस तरह से। अब इसकी ये जो साइड है वो आ गया लेफ़्ट साइड के ऊपर जो येलो कलर से दिखा रखी है। अब सुन, यहाँ पे आप देखो तो मैग्नेटिक फील्ड तो हमारी लेफ़्ट टू राइट ही है, लेकिन ये जो साइड है ये हमारे पास में अब मूव करने की कोशिश करेगी अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो आ गया वर्टिकली अपवर्ड। यहाँ पे एंगल हमारे पास में बनेगा 270 डिग्री, और 270 पर भी जो EMF है वो मैक्सिमम होती है,
لیکن کیونکہ اس کی ڈائریکشن چینج ہو گئی ہے تو اب یہاں پہ جو ہے وہ لائن جو ایکویلبریم لائن ہے اس سے نیچے چلے جائیں گے ہم یہاں پہ، ٹھیک ہے، 270 کے اوپر۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس میں جب یہ نیکسٹ ہاف کے لیے روٹیٹ کرے گی تب یہ اگین ورٹیکل پوزیشن میں آ جائے گی جو کہ اس کی اوریجنل پوزیشن تھی۔ تو اس کیس میں ہمارا جو ویلوسٹی ویکٹر ہے اور میگنیٹک فیلڈ ہے ان کے درمیان جو اینگل ہے وہ بنے گا اگین 0 ڈگری۔ تو یہاں پہ جو ہماری ای ایم ایف ہے یا 360 ڈگری بنے گا کیونکہ روٹیشن ایک کمپلیٹ ہو گئی ہے، تو یہاں پہ جو اگین ہماری ای ایم ایف ہے وہ 0 تک پہنچ جائے گی۔ تو اگر ہم ان سارے پوائنٹس کو آپس میں ملا دو تو ہمارا جو گراف ہے وہ کچھ اس طرح سے بنے گا، یعنی کہ یہ ایک سائن ویو ہوتی ہے۔ تو ہمارا جو اے سی جنریٹر ہے یہ ایک سائنوسوڈل ویو بناتا ہے جس میں 2 پوائنٹس کے اوپر ہمیں میکسیمم ای ایم ایف ملتی ہے، یعنی کہ 90 ڈگری کے اوپر اور 270 کے اوپر، جو کہ اس کی پیکس کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ تو 90 ڈگری کے اوپر ہمارے پاس میں ہوتی ہے پازیٹیو پیک اور 270 پر ہمارے پاس میں ہوتی ہے اس کی نیگیٹو پیک۔ اور ایک سائیکل میں جو اے سی جو ہے وہ اپنی ڈائریکشن کو 2 بار چینج کرتا ہے، بلکہ ایک بار چینج کرتا ہے پازیٹیو سے نیگیٹو میں، اور 2 بار میکسیمم ہوتا ہے، ایک بار پازیٹیو پیک پر اور دوسری بار نیگیٹو پیک پر۔ تو اس کے کچھ کی پوائنٹس ہیں جن کو آپ نے یاد رکھنا ہے ایز این ایم سی کیوز۔ اسٹوڈنٹس نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے کچھ انپورٹنٹ ایم سی کیوز جو کہ اے سی جنریٹر والے ٹاپک سے پوچھے جا چکے ہیں پاس پیپرس کے اندر۔ تو سب سے پہلا ایم سی کیو ہمارے پاس میں ہے این آلٹرنیٹنگ وولٹیج وی ان وولٹس ان ریپرزینٹیڈ بائی ایکویشن وی از ایکول ٹو 300 سائن 100 بائی ٹی، وٹ از دا ویلیو آف فریکوینسی فار دس وولٹیج۔ تو ہمیں فریکوینسی کی ویلیو بتانی ہے۔ اب سنس یہاں پہ ہم کیا یوز کریں گے، فارمولا اگر ہم دیکھیں جو ہمیں گیون ہے یہاں پر وہ ہے وی از ایکولس ٹو 300 سائن 100 بائی ٹی۔ اب ہم جانتے ہیں کہ اے سی جنریٹر کی جو آؤٹ پٹ ہمیں ملتی ہے، جو وولٹیج اس کی جو ای ایم ایف ہے وہ ہوتی ہے وی از ایکولس ٹو وی ناٹ سائن اومیگا ٹی۔ ویسے ہم نے سائن تھیٹا پڑھا تھا تو تھیٹا اومیگا ٹی کے ساتھ ہم اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں۔ اب سنس یہاں پہ اب ان دونوں کو اگر کمپیئر کرو تو ہمارے پاس میں دیکھو تو وی ناٹ کی جگہ پر آ رہا ہے 300، یہاں پر سائن کے فیز میں آ رہا ہے اومیگا ٹی، اور اوپر والی ایکویشن میں سائن کے فیز میں آ رہا ہے 100 پائی ٹی۔ تو جو ہمارا اومیگا ہے وہ برابر ہوگا 100 پائی کے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ اومیگا برابر ہوتا ہے 2 پائی ایف کے، تو اگر آپ دونوں سائڈ سے پائی کو کینسل آؤٹ کرو اور 2 کو 100 کے ساتھ کرو ڈیوائڈ، تو جو فریکوینسی ہے وہ بنے گی 50 ہرٹز، یعنی کہ ہمارا جو بیٹا آپشن ہے وہ رائٹ آپشن ہے۔ نیکسٹ ایم سی کیو ہمارے پاس میں ہے دا ڈومیسٹک سپلائی ہیز اے فریکوینسی آف، کہ ہمارے گھروں میں جو سپلائی آتی ہے، جو بجلی آتی ہے اے سی والی، اس کی فریکوینسی کتنی ہوتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس میں جنرل ایک ایم سی کیوز ہے، تو ہمارے گھروں میں آنے والی جو سپلائی ہے اس کی فریکوینسی 50 ہرٹز ہوتی ہے۔ یہ میموری بیسڈ کویشچن ہے جس کو آپ نے یہاں پہ یاد رکھنا ہے۔ نیکسٹ ایم سی کیو ہمارے پاس میں ہے اے سی جنریٹر اسٹاپس سڈنلی وین، تو اے سی جنریٹر کب اسٹاپ ہو جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس یہاں پہ اگر آپ بات کرو اے سی جنریٹر کی، تو جب اس کی کوائل میگنیٹک فیلڈ میں روٹیٹ کرتی ہے نا، تو اس کوائل کے اندر فلکس کا چینج آتا ہے جس کی وجہ سے ای ایم ایف انڈیوس ہوتی ہے۔ جب وہاں پہ ای ایم ایف انڈیوس ہوگی تو اس کوائل کے اندر بھی ایک بیک ای ایم ایف جنریٹ ہوتی ہے جو کہ اس کوائل کے موشن کو اپوز کرتی ہے، جس کو سیلف انڈیوسڈ ای ایم ایف کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اب سنس کیونکہ ہماری جو سیلف انڈیوسڈ ای ایم ایف ہے وہ اس کوائل کو اپوز کر رہی ہے، تو جیسے جیسے کوائل کی سپیڈ بڑھے گی جو بیک ای ایم ایف کا میگنیچیوڈ ہے وہ بھی انکریز کرے گا۔ تو اگر ہماری جو بیک ای ایم ایف ہے اس کا میگنیچیوڈ ایکسٹرنل والی جو ٹارک ہے جیسے اس کو ہم روٹیٹ کروا رہے ہیں اس سے زیادہ ہو جائے تو ہمارا جو جنریٹر ہے وہ شٹ ڈاؤن ہو جائے گا، وہ وہاں پہ بند ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہمارا بیک ای ایم ایف کا میگنیچیوڈ کم ہے تو وہ شٹ ڈاؤن نہیں کرے گا، وہ روٹیٹ کرتا رہے گا۔ لیکن جب بیک ای ایم ایف جو ہے ایکسٹرنل ٹارک سے انکریز کرتی ہے تو اس ٹائم ہمارا جو جنریٹر ہے وہ اسٹاپ ہو جاتا ہے۔ تو اس کیس میں ہمارا جو بیٹا آپشن ہے یہاں پر وہ رائٹ آپشن بنے گا۔ اسٹوڈنٹس اب ہمارا فائنل ٹاپک ہے ٹرانسفارمرز کا۔ تو ٹرانسفارمرز کے اگر آپ نام سے دیکھو تو یہ کسی نہ کسی چیز کو ٹرانسفارم کرے گا، یعنی کہ چینج کرے گا۔ تو ایک ایسی ڈیوائس جو کہ ان پٹ اے سی وولٹیج کو ٹرانسفارم کرتی ہے، انکریز یا ڈیکریز کرتی ہے، اس کو ٹرانسفارمر کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ٹرانسفارمر کا ورکنگ پرنسپل کیا ہوتا ہے، جو کہ ایم ڈی گیٹ میں کئی بار پوچھا جا چکا ہے، تو اس کا جو ورکنگ پرنسپل ہے وہ ہوتا ہے میوچول انڈکشن۔ اگر ہم بات کریں ٹرانسفارمر کی کنسٹرکشن کی، تو اس میں بیسیکلی ہمارے پاس میں 2 کوائلز ہوتی ہیں۔ ایک کوائل کے ساتھ لگا ہوتا ہے اے سی سورس، اس کو نام دیا جاتا ہے پرائمری کوائل کا، اور جو دوسری کوائل ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم یوز کرتے ہیں آؤٹ پٹ ریزسٹنس لگا دیتے ہیں جہاں سے ہمیں آؤٹ پٹ ملتی ہے، اس کو نام دیا جاتا ہے سیکنڈری کوائل کا۔ تو وہ کوائل جو کہ لوڈ سے اٹیچ ہوتی ہے اس کو سیکنڈری کوائل کا نام دیا جاتا ہے۔ اب یہ دونوں کوائل اسٹوڈنٹس ہمارے پاس میں ایک سافٹ آئرن کور کے اوپر لپیٹی ہوتی ہیں جن کو ٹائٹلی باؤنڈ کیا جاتا ہے، اور یہ جو شیٹس ہیں وہ لیمینیٹڈ ہوتی ہیں۔ اب یہ لیمینیٹ کیوں کری جاتی ہیں اس کی ریزن ہم آگے جا کے دیکھیں گے۔ اب اس میں ہوتا ہے کہ جب ہم پرائمری سورس سے اس کو ان پٹ پرووائڈ کرتے ہیں تو اس میں میگنیٹک فیلڈ بنتا ہے۔ اب کیونکہ آلٹرنیٹنگ کرنٹ جو ہے وہ چینجنگ کرنٹ ہوتا ہے، لگاتار چینج ہوتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے پرائمری کا جو فلکس ہے وہ لگاتار چینج ہوگا۔ تو پرائمری کوائل میں فلکس کے چینج ہونے سے اس کا کچھ فلکس جو ہے وہ لنک کرتا ہے سیکنڈری کوائل کے ساتھ، اور اس میں فلکس کا چینج آتا ہے۔
تو جیسے ہی سیکنڈری کوائل میں فلکس کا چینج آئے گا وہاں پہ ہمیں آؤٹ پٹ ملنا اسٹارٹ ہو جائے گی، یعنی کہ وہاں پہ جو ای ایم ایف ہے وہ انڈیوس ہو جاتی ہے۔ اب اس کی ورکنگ کے کیس میں سیم یہی لاجک آپ نے یاد رکھنی ہے کہ فلکس کے چینج ہونے سے ای ایم ایف انڈیوس ہوتی ہے سیکنڈری کوائل کے اندر، اور یہ پروسیس ہمارے پاس میں میوچل انڈکشن کہلاتا ہے۔ اب اس میں کچھ پوائنٹس جو آپ نے یاد رکھنے ہیں، دیکھو جو ہماری کوائلز ہیں نا، ان کے بیچ میں کوئی بھی الیکٹریکل کنیکشن نہیں ہے، یعنی کہ ان کے درمیان کا جو میگنیٹک فیلڈ ہے وہ آپس سے لنک کرے گا۔ تو یہ ہمارا ایک ایم سی یوز ہے جو کہ پوچھا گیا ایم ڈی کیٹ کے اندر بھی۔ تو اس میں کہتے ہیں جو کوائلز ہیں وہ میگنیٹیکلی لنکڈ ہوتی ہیں، لیکن وہ الیکٹریکلی ایک دوسرے کے ساتھ ان کا کوئی بھی کنیکشن نہیں ہوتا۔ اینڈ دوسری بات ہمیں یہ یاد رکھنی کہ ہماری جو کوائلز ہیں وہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتی ہیں اور وہ ٹائٹلی واؤنڈ ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمارے پاس میں جتنا ریٹ آف چینج آف فلکس ہوگا پرائمری کوائل کے اندر، آلموسٹ اتنا ہی ریٹ آف چینج آف فلکس ہوتا ہے سیکنڈری کوائل کے اندر، یعنی کہ ڈیلٹا فائی اوور ڈیلٹا ٹی فار دا پرائمری کوائل یہ برابر ہوگا ڈیلٹا فائی اوور ڈیلٹا ٹی فار دا سیکنڈری کوائل۔ دونوں کوائلز میں جو ریٹ آف چینج آف فلکس ہے وہ سیم ہوگا، یعنی کہ فلکس کا جو ریٹ ہے وہ کانسٹنٹ رہے گا یہاں پہ۔ اب اسٹوڈنٹس ہم جانتے ہیں اکارڈنگ ٹو فیرڈیز لا جو ای ایم ایف انڈیوس ہوگی اس کوائل کے اندر وہ برابر ہوتی ہے مائنس این ڈیلٹا فائی اوور ڈیلٹا ٹی۔ اب کیونکہ ہمارے پاس میں سیکنڈری کوائل میں ای ایم ایف انڈیوس ہو رہی ہے اور پرائمری میں بھی فلکس چینج ہو رہا ہے، تو پرائمری کوائل کے اندر بھی ایک بیک ای ایم ایف بنے گی جو کہ اس کو اپوز کرنے کی کوشش کرے گی۔ تو اس طرح سے ہمارے پاس میں جو ای ایم ایف ہے وہ یہاں پہ ورک کرتی ہے۔ اب سن یہاں پہ آپ دیکھو تو ہماری جو انڈیوسڈ ای ایم ایف ہے اس کا نمبر آف ٹرنس کے ساتھ میں ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے، ڈیلٹا فائی اوور ڈیلٹا ٹی تو دونوں کوائلز کا سیم رہے گا یہاں پہ۔ تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو وولٹیج ہے جو ہمیں آؤٹ پٹ میں ملے گا وہ نمبر آف ٹرنس کے ڈائریکٹلی پرپورشنل ہوتا ہے، یا پھر جو ان پٹ میں ہم وولٹیج دیں گے وہ بھی جو اس میں بیک ای ایم ایف بنے گی وہ بھی نمبر آف ٹرنس کے ڈائریکٹلی پرپورشنل ہوتی ہے۔ تو اگر ہم یہاں سے ایک ریشو فارمولا جنریٹ کریں جس کو ٹرن ریشو کا نام دیا جاتا ہے، تو یہاں سے آپ لکھو گے وی پی اوور وی ایس از اکولس ٹو این پی ڈیوائڈیڈ بائی این ایس، یعنی کہ ریشو آف دا وولٹیجز آف پرائمری ٹو سیکنڈری یہ برابر ہوتی ہے ریشو آف دا نمبر آف ٹرنز آف پرائمری ٹو سیکنڈری۔ اب سنس یہاں پہ ہمارے پاس میں جو فارمولا ہے نا اس کو ٹرانسفارمر ایکویشن کا نام بھی دیا جاتا ہے، یعنی کہ آپ اس کو وی ایس بائی وی پی از ایکولس ٹو این ایس بائی این پی بھی لکھ سکتے ہو، اور وی پی بائی وی ایس از ایکولس ٹو این پی بائی این ایس بھی لکھ سکتے ہو۔ بس اس بات کا دھیان رکھنا کہ یہاں پہ جو وولٹیج ہے اس کا نمبر آف ٹرنز کے ساتھ میں ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے۔ اب اس بیس اگر ہم ڈسکس کریں ٹائپس آف ٹرانسفارمرس کو، تو بیسیکلی ہمارے پاس میں دو طرح کے ٹرانسفارمرس ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اسٹیپ اپ ٹرانسفارمر اور دوسرا ہوتا ہے اسٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر۔ اب اسٹیپ اپ ٹرانسفارمر ہمارے پاس میں ایک ایسا ٹرانسفارمر ہے جو کہ سیکنڈری وولٹیج کو انکریز کرتا ہے، یعنی ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ہمیشہ سیکنڈری وولٹیج ہی انکریز یا ڈیکریز ہوگا۔ تو اگر سیکنڈری وولٹیج انکریز ہو رہا ہے یعنی کہ اپ ہو رہا ہے تو ایسا ٹرانسفارمر کہلاتا ہے اسٹیپ اپ ٹرانسفارمر۔ اب اسٹوڈنٹس اگر ہم سیکنڈری وولٹیج کو انکریز کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے کہ نمبر آف ٹرنس کا وولٹیج کے ساتھ میں ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے، تو ہمیں سیکنڈری کے نمبر آف ٹرنس کو بڑھانا پڑے گا۔ تو اسٹیپ اپ کے کیس میں جو نمبر آف ٹرنز آف دا سیکنڈری ہے یہ ہمیشہ گریٹر ہوتے ہیں نمبر آف ٹرنز آف دا پرائمری کوائل کے۔ اسی طرح سے اگر ہم بات کریں اسٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر کی، تو ڈاؤن کا مطلب ہوتا ہے کم کرنا، ڈیکریز کروانا۔ تو ایک ایسا ٹرانسفارمر جو سیکنڈری وولٹیج کو ڈیکریز کرواتا ہے اس کو اسٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر کہتے ہیں۔ اگر ہم سیکنڈری وولٹیج کو ڈیکریز کروانا چاہتے ہیں ہم سمپلی کیا کریں گے، سیکنڈری کے جو نمبر آف ٹرنز اس کو کم کر دیں گے اور پرائمری کے نمبر آف ٹرنز کو بڑھا دیں گے، تو یہ ہمارا اسٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر بن جاتا ہے۔ اب اسٹوڈنٹس نیکسٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں ایک ٹرانسفارمر جس کو آئیڈیل ٹرانسفارمر کا نام دیتے ہیں۔ تو آئیڈیل ٹرانسفارمر ہمارے پاس میں ایک ایسا ٹرانسفارمر ہے جس میں کوئی بھی پاور لاس اکر نہیں کرتا، یعنی کہ آپ اس کو جتنی پاور دو گے ان پٹ میں اتنی ہی پاور آپ کو آؤٹ پٹ میں ملے گی۔ اب ہم جانتے ہیں کہ پاور کا فارمولا ہوتا ہے پی از ایکولس ٹو آئی وی، تو ان پٹ ہم دے رہے ہیں پرائمری کو اور آؤٹ پٹ ہمیں مل رہی ہے سیکنڈری کوائل سے، تو یہ فارمولا بنے گا آئی پی وی پی از ایکولس ٹو آئی ایس وی ایس۔ تو اگر ہم یہاں سے ایک ریشو جنریٹ کریں پرائمری اور سیکنڈری وولٹیج کی، تو فارمولا بنے گا وی پی اوور وی ایس از ایکولس ٹو آئی ایس ڈیوائڈیڈ بائی آئی پی، یعنی کہ لیفٹ سائڈ سے جو آئی پی ہے وہ رائٹ سائڈ پہ جا کے ڈیوائڈ ہو جائے گا، اور رائٹ سائڈ میں جو وی ایس ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ آ کے وی پی سے ڈیوائڈ ہو جائے گا، تو فارمولا بنے گا وی پی اوور وی ایس از ایکولس ٹو آئی ایس ڈیوائڈیڈ بائی آئی پی۔ اب سنس اس فارمولے کو اگر آپ غور سے دیکھو تو ہمارے پاس میں جو وولٹیج ہے اس کا کرنٹ کے ساتھ میں انورس ریلیشن شپ ہے، یعنی کہ پرائمری وولٹیج کا پرائمری کرنٹ کے ساتھ میں اور سیکنڈری وولٹیج کا سیکنڈری کرنٹ کے ساتھ انورس ریلیشن شپ ہے۔ یعنی کہ اگر ہم بات کریں اسٹیپ اپ ٹرانسفارمر میں، تو اگر ہم سیکنڈری وولٹیج کو انکریز کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سیکنڈری کا جو کرنٹ ہے وہ ڈیکریز کرنا پڑے گا تاکہ وولٹیج انکریز ہو سکے۔ اسی طرح سے اگر ہم اسٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر کی بات کریں تو کیونکہ وہاں پہ ہم سیکنڈری وولٹیج کو ڈیکریز کروا رہے ہیں، نمبر آف ٹرنس کو ڈیکریز کروا رہے ہیں، تو سیکنڈری وولٹیج کے ڈیکریز کرنے سے جو سیکنڈری کرنٹ ہے وہ انکریز کر جائے گا۔ یعنی کہ ٹرانسفارمر میں کنونشنلی ہم وولٹیج کو چینج کرتے ہیں اور وولٹیج کے چینج کرنے سے کرنٹ آٹومیٹیکلی چینج ہو جاتا ہے۔ جب ہم وولٹیج کو ڈیکریز کرواتے ہیں کرنٹ انکریز ہو جاتا ہے،
اور جب ہم وولٹیج کو انکریز کرتے ہیں کرنٹ ڈیکریز ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے ہماری جو پاور ہے وہ کانسٹنٹ رہتی ہے. لیکن اسٹوڈنٹس اگر ہم بات کریں ایکچوئل کیس کی، پریکٹیکل کیس کی، تو پریکٹیکل کیس میں ہم کہتے ہیں کہ پاور لاس ہمیشہ ہوتا ہے. وہاں پہ پاور لاس کبھی بھی زیرو کے برابر نہیں آئے گا، کیونکہ ریئل کیس ہے وہاں پہ کوئی ریزسٹنس ہوتی ہے تو پاور لاس ہمیشہ اکر کرتا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں اس کیس میں جو ان پٹ پاور ہے وہ ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے اور آؤٹ پٹ میں ہمیشہ ہمیں کم پاور ملتی ہے. تو اس کی طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں کہ آئی پی وی پی جو ہے وہ گریٹر ہوگا آئی ایس وی ایس سے. کچھ نہ کچھ یہاں پہ پاور لاس اکر کرتا ہے. لیکن آج کی ڈیٹ میں ہمارے پاس میں میکسیمم ایفیشنسی اچیو ہو چکی ہے. اور یہ ایک ایم سی یوز آیا تھا آئی تھنک یو ایچ ایس کے اندر ہی کہ میکسیمم ایفیشنسی آف اے ٹرانسفارمر کتنی ہوتی ہے. تو آلموسٹ 90% یا اس سے زیادہ تک ہم اچیو کر سکتے ہیں اس کی ایفیشنسی کو. تو میکسیمم ایفیشنسی آف اے ٹرانسفارمر اچیو کی جا چکی ہے. تو اگر ہم بات کریں ایفیشنسی آف اے ٹرانسفارمر کی تو سمپل سا ہمارے پاس میں اس کی ڈیفینیشن ہوتی ہے دا ریشو آف آؤٹ پٹ ٹو دا ان پٹ پاور از کالڈ ایفیشنسی آف دا ٹرانسفارمر. اگر ہم بات کریں آئیڈیل کیس کی تو آئیڈیل کیس میں ان پٹ پاور اور آؤٹ پٹ پاور دونوں سیم ہے. تو ہماری جو ایفیشنسی وہ آئے گی 100%. لیکن پریکٹیکلی ہمارے پاس میں جو ایفیشنسی ہے وہ 100% کے برابر نہیں ہوگی، وہ 100 سے تھوڑی کم ہوگی کیونکہ وہاں پہ کون ہوگی پاور لاس آتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ کچھ پوائنٹس آپ نے یاد رکھنے ہیں جو کہ ٹرانسفارمر کے ٹاپک میں ایز این ایم سی کیوز مینشن کیے جاتے ہیں. تو سب سے پہلا پوائنٹ ہمارے پاس میں یہ ہے کہ جو ٹرانسفارمر ہے وہ صرف اور صرف اے سی پر کام کرتا ہے، وہ ڈی سی پر ورک نہیں کرے گا. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ٹرانسفارمر کام کرتا ہے میوچل انڈکشن کے اوپر، جس میں ایک کوائل میں فلکس کا چینج ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. فلکس چینج ہوگا تو ای ایم ایف بنے گی، فلکس چینج نہیں ہوگا تو ای ایم ایف ہمارے پاس میں نہیں بنے گی. اگر ڈی سی کی بات کریں تو ڈی سی ایک کانسٹنٹ کرنٹ ہوتا ہے اور کانسٹنٹ کرنٹ میں چینج نہیں ہوتا، میگنیٹک فیلڈ کانسٹنٹ رہتا ہے اس کا. تو جو ٹرانسفارمر ہے وہ ڈی سی پر ورک نہیں کرے گا، یہ صرف اور صرف اے سی کے اوپر ورک کرتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس میں ہے کہ اس کیس میں جو فریکوینسی ہوتی ہے ان پٹ اور آؤٹ پٹ کی وہ ہمیشہ کانسٹنٹ رہتی ہے. تو اگر آپ اس کو ان پٹ میں 50 فریکوینسی کا ایک سورس لگا رہے ہو تو آؤٹ پٹ میں بھی آپ کو جو فریکوینسی ملے گی وہ 50 ہرٹز ہی ہوگی. اس میں جو فریکوینسی ہے وہ چینج نہیں ہوتی. تو یہ دو پوائنٹس جن کو آپ نے یاد رکھنا ہے ایز این ایم سی کیوز. اسٹوڈنٹس فائنلی اب ہم ڈسکس کریں گے پاور لاسز ان اے ٹرانسفارمر. کہ اب نے کہا کہ ایکچوئل کیس میں ہمیشہ پاور لاس آتے ہیں، تو پاور لاس کس وجہ سے ہوتا ہے، کون کون سے اس کے ریزنز ہوتے ہیں وہ ہم نے اب ڈسکس کرنے ہیں یہاں پہ. تو اس میں اسٹوڈنٹس ہمارے پاس میں دو طرح کے ریزن ہوتے ہیں جس وجہ سے پاور لاس آتا ہے. ایک ہوتا ہے کوائل جس کو کاپر لاس کا نام بھی دیا جاتا ہے، اور سیکنڈ ہمارے پاس میں ہوتا ہے کور لاس. یعنی کہ کور ہمارے پاس میں جس مٹیریل کے اوپر ہم نے کوائلس کو واؤنڈ کیا ہوا ہے اس کی وجہ سے بھی کوئی نہ کوئی لاس آتا ہے. اگر ہم کوائل کے لاسز کی بات کریں تو اس میں بھی اب دو لاسز ہوتے ہیں. سب سے پہلا ہمارے پاس میں ہوتا ہے ہیٹ لاس. یعنی کہ جب ہماری جو کوائلز ہیں ان میں سے کرنٹ فلو کرے گا تو ان کوائلز میں کرنٹ کے فلو کرنے سے ایک رزسٹنس ہوتی ہے. تو وہ جو رزسٹنس ہے اس وجہ سے ایک ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے جو کہ ہمارے پاور لاس کا ریزن بنتی ہے. اور وہاں پہ جو ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے رزسٹنس کی وجہ سے اس کا فارمولا ہوتا ہے H=I²RT. اب اسٹوڈنٹس اگر آپ کو یہ پوچھا جائے کہ آپ ہیٹ لاس کو منیمائز کیسے کر سکتے ہو، تو اس کو منیمائز کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، تھک وائر یوز کرتے ہیں. کیونکہ تھکنیس کے ساتھ جو ایریا ہوتا ہے تھک وائرس کا وہ زیادہ ہوتا ہے اور رزسٹنس کے ساتھ میں انورس ریلیشن شپ ہے. تو ایریا انکریز کرنے سے وائر کا جو رزسٹنس ہے وہ کم ہو جائے گی، اور اگر آپ رزسٹنس کو کم کرو گے تو ہیٹ لاس کم آ جائے گا. یعنی کہ اس طرح سے ہم اس کو منیمائز کر سکتے ہیں. سیکنڈ لاس ہمارے پاس میں آتا ہے فلکس لاس. اگر دیکھو اسٹوڈنٹس ہم بات کریں اپنی ڈائیگرام جو ہم نے پیچھے دیکھی تھی اس میں کوائلس کے بیچ میں کوئی گیپ ہے. تو اگر کوائلس کے بیچ میں کوئی گیپ ہے تو وہاں پہ ایئر گیپ آئے گا جس وجہ سے وہاں پہ فلکس لیکیج ہوتا ہے. کیونکہ کچھ نہ کچھ فلکس وہاں پہ ضائع ہو جائے گا جو پرماننٹلی یا پراپرلی سیکنڈری کوائل سے لنک نہیں کرے گا. تو وہ جو فلکس لیکیج ہوتی ہے اس سے بچنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، دونوں کوائلس کو ٹائٹلی باؤنڈ کر دیتے ہیں کور کے اوپر، اور ان کو بہت قریب رکھا جاتا ہے تاکہ جتنا فلکس پرائمری میں چینج ہو اتنا ہی فلکس جو وہ سیکنڈری کے ساتھ بھی لنک کرے، فلکس ان کا کانسٹنٹ رہے. تو یہ سیکنڈ ریزن ہوتا ہے جو کہ کوائلس کی گیپ کی وجہ سے ہوتا ہے جس کو فلکس لیکیج یا فلکس لاس کا نام دیا جاتا ہے. اب اگر ہم بات کریں کاپر لاسز کی تو کاپر لاسز میں ہمارے پاس میں دو طرح کا لاس آتا ہے. سب سے پہلا ہمارے پاس میں ہوتا ہے ہسٹیریسس لاس. اب ہسٹیریسس لاس ہمارے پاس میں بیسیکلی ہوتا ہے، اب دیکھو ہماری جو کور مٹیریل ہے، اب کیونکہ یہ ایک میگنیٹائز مٹیریل ہوتا ہے جیسے آئرن ہے یا کاپر ہے، تو جیسے ہی اس کوائل کا فلکس جو ہے وہ اس کور میں سے گزرے گا، پاس کرے گا، تو اس کور میں فلکس کے چینج ہونے سے کیا ہوتا ہے، وہ کوائل جو ہے وہ میگنیٹائز ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو اگر کرنٹ ایک ڈائریکشن میں فلو کر رہے تو وہ میگنیٹائز ہوگی، لیکن جیسے ہی کرنٹ اپنی ڈائریکشن کو ریورس کرے گا تو وہ جو کور مٹیریل ہے وہ ڈی میگنیٹائز ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو اس کور مٹیریل کو میگنیٹائز یا ڈی میگنیٹائز کروانے کے لیے جو انرجی ریکوائرڈ ہوتی ہے اس کو ہسٹیریسس لاس کا نام دیا جاتا ہے. اب اسٹوڈنٹس اگر ہم اس کو مینیمائز کرنا چاہتے ہیں تو ہم ایسا مٹیریل یوز کرتے ہیں جس کا ہسٹیریسس لاس سب سے کم ہو، اور اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ہم ایک لوپ ایریا نکالتے ہیں. تو جس مٹیریل کا ہسٹیریسس لوپ ایریا کم ہوگا وہ اتنا اچھا مٹیریل ہوتا ہے کور مٹیریل کے طور پر استعمال کرنے کے لیے.
تو ویسے سافٹ فیرو میگنیٹک مٹیریل جو ہوتے ہیں وہ ہم زیادہ تر یوز کرتے ہیں، کیونکہ سافٹ فیرو میگنیٹک مٹیریلز کا جو ہسٹیریسس لاس ہے وہ سب سے کم ہوتا ہے، جس میں کامن ایگزامپل ہمارے پاس میں آتی ہے سافٹ آئرن کی۔ لیکن اگر آپ کاپر کی بات کرو گے تو کاپر کے کیس میں جو ہسٹیریسس لاس ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس کو ہم یوز نہیں کرتے یا اس کو پریفر نہیں کیا جاتا کور مٹیریل کے طور کے اوپر۔ اب نیکسٹ اینڈ فائنل لاس ہمارے پاس میں آتا ہے ایڈی کرنٹس۔ اب یہ ایڈی کرنٹس کیا ہوتے ہیں؟ تو اسٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس میں 3 ڈائمینشنل کرنٹس ہوتے ہیں جو کہ کور کے اندر جنریٹ ہوتے ہیں، جب اس کور کے اندر میگنیٹک فلکس چینج ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی کور کے اندر فلکس چینج ہوگا تو اس کور کے اندر ایڈی کرنٹس بنیں گے، جو کہ ٹائم ویرنگ میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب اس میں ہوتا ہے کہ اگر وہ کرنٹ جو ہیں وہ اس کور کے اندر موو کرنا اسٹارٹ کر دیں تو اس کور کے اندر ہیٹ پروڈیوس ہوگی، اور جیسے ہی وہاں پہ ہیٹ پروڈیوس ہوگی تو پاور لاس وہاں پہ میکسیمم ہو جائے گا۔ تو اب ہم کیا کرتے ہیں، اس کو کم کرنے کے لیے یا ایڈی کرنٹس کی موومنٹ کو روکنے کے لیے ہم بجائے ایک تھک کور استعمال کریں، ہم کیا کرتے ہیں اپنی پوری کور کے نا چھوٹی چھوٹی شیٹس بنا دیتے ہیں، جیسے پوری ایک بک ہے اس کے الگ الگ پیجز ہوتے ہیں، تو ہم اس پوری کور کے الگ الگ پیجز کر دیں گے، باریک باریک اس کو کاٹ دیں گے، اس کی شیٹس بنا دیں گے، جس سے کیا ہوگا کہ اس کو پھر ہم لیمینیٹ کر لیتے ہیں۔ جب اس کو لیمینیٹ کیا جاتا ہے نا تو ہر شیٹ کے اندر جو ایڈی کرنٹ بنتا ہے وہ دوسری شیٹ کے پاس ٹریول کر کے نہیں جا سکتا، تو وہ اسی کے اندر قید ہو کے رہ جاتا ہے، جن کی اس کی جو ہیٹ ہے وہ اس میں سے فلو نہیں کر پاتی۔ تو اگر اس کی ہیٹ فلو نہیں کرے گی، ایڈی کرنٹس وہاں پہ بلاک ہو جائیں گے، تو اس کا جو لاس ہے وہ وہاں پہ منیمائز ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے ہم لیمینیٹڈ آئرن شیٹس کو یوز کر کے ایڈی کرنٹس کو ریڈیوس کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس میں کچھ ریزنز ہیں جن کی وجہ سے پاور لاس آتا ہے ٹرانسفارمرز کے اندر، اور ان کو کس طرح سے منیمائز کیا جاتا ہے، یہ ساری انفارمیشن ہم نے یہاں پہ ڈسکس کر لی ہے۔ تو اس کا آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہو اس کو مائنڈ میں رکھنے کے لیے، یا پھر آپ اس کو نوٹ کر لو تاکہ آپ کو یہ یاد رہے فیوچر کے اندر بھی۔ اسٹوڈنٹس اب ہم ڈسکس کریں گے اپنے فائنل ٹاپک کے کچھ فائنل ایم سی کیوز۔ تو سب سے پہلا ایم سی کیو ہمارے پاس میں ہے پاور لاس ان اے ٹرانسفارمر کین بی منیمائزڈ بائی۔ تو پاور لاس کو کیسے منیمائز کیا جا سکتا ہے؟ تو ابھی ہم نے 2-3 میتھڈس پڑھے ہیں کہ پاور لاس کو منیمائز کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، یا تو ایڈی کرنٹس کو اسٹاپ کروا دیتے ہیں، یا پھر ہم ایسا مٹیریل یوز کریں گے جس کا جو ہسٹیریسس لوپ ایریا ہے وہ اسمال ہوتا ہے۔ تو یہ 2 میتھڈ ہیں جس سے ہم پاور لاس کو منیمائز کر سکتے ہیں۔ باقی جو ہم نے کوائل لاسز پڑھے ہیں وہ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں، بٹ جو ہمارے گیون آپشنز ہیں وہاں پہ الفا اور بیٹا پاسبل نہیں، کیونکہ وہ ٹرن ریشو کی بات کر رہے ہیں۔ تو سی آپشن میں کہہ رہا ہے کہ بائی اسٹاپنگ دا فلو آف ایڈی کرنٹس، تو یہ رائٹ آپشن ہے۔ ڈیلٹا میں کہہ رہا ہے یوزنگ دا کور مٹیریل آف لارج ہسٹیریسس ایریا، تو یہ بھی رائٹ آپشن نہیں ہے، کیونکہ لارج ہسٹیریسس ایریا ہوگا تو ہمیں زیادہ انرجی ریکوائرڈ ہوگی اس کو میگنیٹائز یا پھر ڈی میگنیٹائز کروانے کے لیے۔ تو یہاں پہ ہمارا جو سی آپشن ہے وہ رائٹ آپشن ہے۔ نیکسٹ ایم سی کیو ہمارے پاس میں ہے ٹرانسفارمر از اے ڈیوائس وچ اسٹیپ اپ اور اسٹیپ ڈاؤن دا ان پٹ۔ تو اسٹوڈنٹس ہم نے بائی ڈیفینیشن دیکھا ہے کہ جو ٹرانسفارمر ہے وہ صرف اور صرف وولٹیج کو انکریز یا ڈیکریز کرواتا ہے، جس کی وجہ سے جو کرنٹ ہے وہ آٹومیٹکلی انکریز یا ڈیکریز کرتا ہے، لیکن ہماری جو پاور ہے وہ کانسٹنٹ رہے گی، جو انرجی آلموسٹ وہ بھی کانسٹنٹ رہے گی یہاں پہ۔ تو اس کا جو بیٹا آپشن ہے وہ رائٹ آپشن ہے، ٹرانسفارمر صرف وولٹیج کو انکریز ڈیکریز کرواتا ہے۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے فار ایفیشینٹ ٹرانسفارمر آف الیکٹریسٹی تھرو کیبلز اوور دا لانگ ڈسٹینسز۔ اگر ہم نے پاور کو ایفیشینٹلی ٹرانسفر کرنا ہے لانگ ڈسٹینسز تک تو کیا کرنا پڑے گا؟ اب سن، جب ہمیں پاور ٹرانسمیشن کرنی ہوتی ہے لانگ ڈسٹینس کے لیے تو ہم کیا کرتے ہیں، وولٹیج کو انکریز کرتے ہیں، اور وولٹیج کے انکریز کرتے ہی جو کرنٹ ہے وہ ڈیکریز کر جاتا ہے۔ یعنی کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کرنٹ کو ڈیکریز کرواتے ہیں نا تو اس میں جو ہیٹ لاس ہے وہ منیمم ہو جاتا ہے، تو ہیٹ لاس کم ہوتے ہی جو پاور لاس ہے وہ بھی کم آئے گا۔ تو پاور لاس سے بچنے کے لیے ہم وولٹیج کو اسٹیپ اپ کر دیتے ہیں اور جو کرنٹ ہے وہ ڈیکریز کروا دیتے ہیں، جس سے ہماری جو پاور ہے وہ ایزیلی لانگ ڈسٹینس تک ٹریول ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے جو گیون آپشن ہے اس میں کہتے ہیں بوتھ کرنٹ اینڈ وولٹیج مسٹ بی لو، تو یہ الفا رائٹ نہیں ہے۔ بیٹا آپشن ہے دا کرنٹ مسٹ بی لو اینڈ وولٹیج مسٹ بی ہائی، تو یہ رائٹ آپشن ہے۔ تو سی میں بھی پاسبلٹی نہیں ہے اور ڈیلٹا بھی پاسبل نہیں ہے، تو ہمارا جو بیٹا آپشن ہے وہ رائٹ ہے، کہ اگر ہمیں لانگ ڈسٹینس تک کرنٹ کو ٹریول کروانا ہے تو وولٹیج کو انکریز کرنا پڑے گا اور کرنٹ کو ڈیکریز کروانا پڑے گا۔ تو یہ تھے ہمارے آج کے سارے ایم سی کیوز۔ آئی ہوپ گائز آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ ہم سے ڈسکرپشن باکس میں ڈسکس کر سکتے ہیں۔ جلد ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین اللہ حافظ، فی امان اللہ۔